السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، فائنانشیل اکاؤنٹنگ کا آج ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے اور اکاؤنٹنگ ٹرمینالوجیز کا یہ پارٹ 2 ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے پری پیڈ ایکسپنسز کے بارے میں پڑھا تھا۔ پری پیڈ ایکسپنسز آر دوز ایکسپنسز وچ آر پیڈ ان ایڈوانس بٹ ناٹ یٹ ایکسپائرڈ، یعنی یہ ایسے اخراجات ہیں جو آپ نے ایڈوانس میں پے کیے ہیں لیکن ابھی آپ نے اس کا فائدہ نہیں لیا۔ یعنی اگر آپ ایک مزدور کو ایڈوانس میں اس کی مزدوری دیتے ہیں کہ جناب آپ نے کل میرے لیے کوئی ان لوڈنگ کا کام کرنا ہے یا کوئی دوسرا کام آپ نے اس سے لینا ہے، تو آپ نے ایڈوانس میں اس کی پیمنٹ کی۔ یوزولی آپ کنٹریکٹس میں دیکھتے ہو نا، جو کنسٹرکشن کرتے ہیں جن کو ہم ٹھیکہ دار کہتے ہیں، کنٹریکٹر جو ہوتے ہیں، ان کو بھی یوزولی اگر آپ نے ان سے کنسٹرکشن کا کام لینا ہو تو آپ ان کو تھوڑے سے پیسے ایڈوانس میں دیتے ہیں کہ آپ نے میرے لیے کنسٹرکشن کرنا ہے، تو وہ پیمنٹ بھی آپ کی ایڈوانس پیمنٹ ہے اور وہ بھی آپ کے پری پیڈ ایکسپنسز میں آ جاتا ہے۔ سیم اسی طرح اگر آپ ملازمین کو ان کی تنخواہ ان کے سروسز دینے سے پہلے دیتے ہو یا ایک منتھ پہلے دیتے ہو یا کچھ دنوں پہلے دیتے ہو تو وہ آپ کے پری پیڈ ایکسپنسز میں آ جائے گا، یا ایک پیریڈ پہلے دیتے ہو۔ اسی طرح آپ اگر مزدور کو ویجز ایڈوانس میں دیتے ہو، یا ایون آپ کے موبائل میں جو بیلنس ہے اس کو بھی ہم پری پیڈ کہتے ہیں۔ اس کو پری پیڈ کیوں کہتے ہیں؟ اس کو پری پیڈ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ابھی آپ نے اس کو خرچ نہیں کیا، آپ نے پہلے سے بیلنس ڈالا ہوا ہے۔ ایک ہوتا ہے پوسٹ پیڈ۔ پوسٹ پیڈ میں کیا ہوتا ہے؟ پوسٹ پیڈ میں ہم پہلے کالز وغیرہ کر لیتے ہیں، جتنا ہمارا بیلنس ہوتا ہے اینڈ میں ہم پیمنٹ کر دیتے ہیں۔ وہاں پہ ہم سروسز پہلے یوز کرتے ہیں اور پیمنٹ بعد میں کرتے ہیں۔ لیکن جو آپ کا پری پیڈ بیلنس ہوتا ہے نا، وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ آپ ایڈوانس میں پیمنٹ کرتے ہو ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کو، اور جب آپ کال کرتے ہو یا انٹرنیٹ یوز کرتے ہو یا کوئی دوسری سروسز ان کی استعمال کرتے ہو تو وہ خرچے میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اس کو پری پیڈ کہتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ آپ نے ایڈوانس میں پیمنٹ کی ہوئی ہے، رائٹ؟ تو پری پیڈ ایکسپنسز کیا ہیں؟ ایکسپنسز پیڈ ان ایڈوانس بٹ دا بینیفٹ آف وچ از ناٹ یٹ ٹیکن آر which are not yet expired۔ اچھا جی، نیکسٹ ٹرم کی طرف چلتے ہیں۔ نیکسٹ ٹرم ہمارے پاس ہے ان ارنڈ انکم۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، ان ارنڈ، ابھی آپ نے اس کو کمایا نہیں ہے، یہ ابھی آپ نے کمایا نہیں ہے، ایسی انکم جو آپ نے ابھی اس کو کمایا نہیں ہے، رائٹ؟ انکم ریسیوڈ ان ایڈوانس بٹ ناٹ ارنڈ ان کرنٹ ایئر۔ آپ ایک بزنس کرتے ہو اور آپ نے اگلے سال یا اگلے پیریڈ کے لیے کسی کو سروسز دینے ہیں اور وہ آپ کو ایڈوانس میں پیمنٹ کرتا ہے، تو ابھی آپ یا ان کو چیزیں بیچ دیتے ہو یا سروسز دیتے ہو، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو اگر آپ نے آنے والے وقت میں ان کو یا تو چیزیں بیچنی ہے یا ان کو سروسز پرووائڈ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ ایڈوانس پیمنٹ لیتے ہو، تو ایسی انکم کو ہم کہیں گے ان ارنڈ انکم، رائٹ؟ نیکسٹ ٹرم ہے ہمارے پاس جی ایکروڈ انکم۔ ایکروڈ انکم ایسی انکم ہے، انکم ارنڈ ڈیورنگ دا پیریڈ بٹ ناٹ یٹ ریسیوڈ، یعنی وہ انکم جو ابھی آپ نے کمایا تو ہے لیکن آپ کو ملا نہیں ہے، آپ کو ریسیو نہیں ہوا وہ، رائٹ؟ سو ایکروڈ انکم از دیٹ انکم وچ از ارنڈ بٹ ناٹ ریسیوڈ۔ آپ نے کمایا تو ہے لیکن وہ پیسے آپ کو ملیں گے فیوچر میں یا نیکسٹ پیریڈ میں، رائٹ؟ تو ایسی انکم کو ہم کیا کہیں گے؟ ایکروڈ انکم۔ اچھا جی، نیکسٹ ہمارے پاس ٹرم ہے ایسٹس۔ اس کو ہم اردو میں اثاثجات کہتے ہیں، اثاثجات۔ اس کو ہم ٹیکنیکلی بھی ڈیفائن کرتے ہیں، لیکن سمپلی آپ اس کو یوں یاد رکھیں کہ یہ آپ کے وہ پوزیشنز ہیں یا آپ کی وہ چیزیں ہیں جو ویلیویبل ہوں اور آپ کی ہوں، یعنی آپ کے پاس جتنی چیزیں ہیں اور وہ ویلیویبل ہیں وہ آپ کے ایسٹس ہیں۔ اور ٹیکنیکلی اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کو ہم یوں ڈیفائن کرتے ہیں کہ اینی تھنگ ویلیویبل پوزیسڈ بائی اے فرم دیٹ بینیفٹ اے بزنس ان فیوچر اور اکنامک ریسورسز ہیلڈ بائی اے پرسن دیٹ بینیفٹس اے بزنس ان فیوچر، یعنی ایسی قیمتی چیزیں یا ایسی چیزیں جن کی کوئی ویلیو ہو۔ قیمتی سے مراد یہاں پہ مطلب ہے
جن کی ویلیو ہو اور وہ آپ کو فیوچر میں بینیفٹ پرووائڈ کر سکتی ہیں. تو ایسی اکنامک ریسورسز کو یا اسی چیزوں کو ہم کیا کہیں گے؟ ایسٹس کہیں گے. یہ تو ہو گئی اس کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن. اور اچھا جی، ایسٹ کے کچھ کریکٹرسٹکس ہیں تو وہ بھی ہونا ضروری ہیں ایسٹس کے لیے. پہلی جو کریکٹرسٹک ہے اس کی وہ یہ ہے کہ اس کی جو قانونی ملکیت ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، یعنی لیگل ٹائٹل آف اونرشپ. رائٹ، پہلی کریکٹرسٹک کیا ہے؟ قانونی ملکیت ہونی چاہیے آپ کے پاس اس کی، یعنی لیگل ٹائٹل آف اونرشپ. سیکنڈ نمبر پہ جو اس کی کریکٹرسٹک ہے وہ یہ ہے کہ آپ رائٹ ٹو یوز، یعنی آپ اس کو یوز کر سکتے ہوں، آپ کے پاس یہ رائٹ ہو کہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہوں. تو سیکنڈ یہ کریکٹرسٹک ہوئی آپ کے ایسٹ کی. جو تھرڈ کریکٹرسٹک ہے اس کی وہ یہ ہے کہ آپ اس کو سیل یا ڈسپوز اپ کر سکتے ہو، رائٹ ٹو سیل اور ڈسپوز اپ. تو ایسٹ میں یہ تین خصوصیات لازمی ہونی چاہیے. ایسٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اینی تھنگ ویلیویبل پوزیسڈ بائی اے فرم، لیکن یہ تین کریکٹرسٹک اس میں ہونا ضروری ہیں. کون سی تین کریکٹرسٹکس؟ لیگل ٹائٹل آف اونرشپ، سیکنڈ نمبر پہ ہے رائٹ ٹو یوز، اینڈ تھرڈ کریکٹرسٹک ہے جی آپ کی رائٹ ٹو سیل اور ڈسپوز اپ. اچھا، ایسٹس کی کچھ ٹائپس ہیں، ان کے بارے میں بھی جانتے ہیں. تو آئیے اس ٹرم کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا بہت ہی امپورٹنٹ ٹرم ہے اکاؤنٹنگ میں. تو چلیے اس کے ڈیٹیلز کی طرف. اچھا جی، ایسٹس دو قسم کے ہوتے ہیں. ٹو ٹائپس آف ایسٹس آر دیئر. ون از کرنٹ ایسٹس اینڈ the second is current or non-fixed assets. Current assets کیا ہیں جی؟ Assets having life span less than 1 year in business. ایسے اثاثہ جات یا ایسی کی ویلیویبل چیزیں یا ایسے ایسٹس جن کی لائف سپین یا زندگی آپ کے بزنس میں لیس دین 1 year ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ وہ آپ کے بزنس میں 1 سال تک رہتے ہیں. وہ چینج ہوتے رہتے ہیں یا بزنس میں آتے جاتے ہیں، لیکن 1 سال سے آپ کے بزنس سے 1 سال سے زیادہ آپ کے بزنس میں نہیں ٹھہرتے. اس کی ایگزامپلس کیا ہیں؟ کچھ ایگزامپلس یہاں پہ لکھی ہیں میں نے. تو فرسٹ نمبر پہ کرنٹ ایسٹ میں آتا ہے جی آپ کا کیش ان ہینڈ، یعنی نقد کیش جو آپ کے پاس ہوتا ہے بزنس میں. نقد کیش جس کو ہم تجوری میں رکھتے ہیں، جو ہمارے پاس سیف ہوتا ہے. یوزولی کیش ان ہینڈ ہم اپنے پاس رکھتے ہیں بزنس میں تاکہ ہم ان سے اپنے خراجات وغیرہ یا جو دوسری ضروریات ہیں بزنس کی وہ پوری کر سکیں. سیکنڈ نمبر پہ جو ہمارے پاس کرنٹ ایسٹ میں آتا ہے جو چیز وہ ہے آپ کا بینک بیلنس. کیش ایٹ بینک، جو آپ کا بینک میں بیلنس ہے، بینک اکاؤنٹ جو ہم مینٹین کرتے ہیں، تو وہ بھی ہمارا کرنٹ ایسٹ ہے. کرنٹ کیوں ہے اس کا ڈیٹیل میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے آپ ان ایگزامپلس کو سمجھیں. اکاؤنٹ ریسیویبلس اور ڈیٹرز، ایسے بندے جن پہ آپ نے کریڈٹ پہ چیزیں بیچ دی ہیں. یہ ٹرم ہم نے آلریڈی ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ اکاؤنٹ ریسیویبلس کیا ہیں. یہ آپ کے وہ اماؤنٹ ہے جو آپ کو ریسیو ہونا ہے، یعنی جن بندوں کو آپ نے قرض پہ چیزیں بیچ دی ہیں، ادھار کی چیزیں بیچ دی ہیں، یہ ہمارے ڈیٹرز ہیں. رائٹ، تو یہ بھی کرنٹ ایسٹ ہے. نیکسٹ ہمارے پاس جو کرنٹ ایسٹ میں ٹرم ہے وہ ہے پری پیڈ ایکسپینسز. ابھی میں نے اس کو ایکسپلین کیا. وہ اخراجات جو آپ ایڈوانس میں پیمنٹ کرتے ہو، یہ ابھی آپ کا یہاں پہ یاد رکھیں یہ ابھی آپ کا خرچہ نہیں بنا ہے. تو ابھی یہ آپ کا کیا ہے؟ یہ آپ کا ایسٹ ہے. ہر وہ چیز جس پہ ہمارا کلیم ہونا وہ ہمارا ایسٹ کہلاتا ہے. رائٹ، جس پہ ہمارا کلیم بنتا ہے نا جس چیز پہ، اور وہ چیز ویلیویبل ہو، مطلب اس کی کوئی ویلیو ہو، تو وہ ہمارا کہلاتا ہے ایسٹ. تو پری پیڈ ایکسپینس کیا ہے؟ اگر آپ نے کسی کو ایڈوانس میں پیمنٹ کیا ہے نا، تو آپ کا اس پہ کلیم ہے. جب تک وہ آپ کو سروس پرووائڈ نہیں کرتا تب تک آپ کا اس پہ کلیم ہے کہ وہ بندہ آپ کو یا تو سروسز دے گا اور یا گڈس دے گا، اور اگر سروسز نہیں دیتا تو پھر وہ آپ کو پیسے واپس کرے گا، یعنی آپ کا اس پہ کلیم بنتا ہے. تو پری پیڈ ایکسپینسز بھی ہمارے کرنٹ ایسٹس میں آتے ہیں. رائٹ، مارکیٹیبل سیکیورٹیز آپ یوں یاد رکھیں کہ یہ آپ کی شارٹ ٹرم سرٹیفکیٹس جو ہوتی ہیں مارکیٹ میں، اسٹاک ایکسچینج وغیرہ میں ڈیل ہوتی ہیں، یا دوسرے اوور دا کاؤنٹر مارکیٹس میں. ابھی یہ ٹیکنیکل ہو گیا ہے زیادہ تھوڑا سا.
سو مارکیٹیبل سیکیورٹیز کیا ہیں جی؟ مارکیٹیبل سیکیورٹیز ایسی سرٹیفکیٹس ہیں جو آپ شارٹ ٹرم کے لیے انویسٹمنٹ کرتے ہو، رائٹ؟ سو یہ بھی آپ کے ایسیٹس، کرنٹ ایسیٹس میں آتے ہیں جو سرٹیفکیٹس ہیں یا سیکیورٹیز ہیں۔ اچھا جی، لاسٹ نمبر پہ ہمارے پاس ہے انوینٹریز۔ انوینٹریز کیا ہے؟ یہ جو آپ کے پاس سٹاک پڑا ہوا ہوتا ہے، جن مرچنڈائز میں آپ ڈیل کرتے ہو نا، مرچنڈائز جن کو ہم کہتے ہیں، اشیاء، جو چیزیں آپ بزنس میں بیچتے ہیں اور خریدتے ہیں اور ان سے اپنا منافع کماتے ہیں، تو ان کی جو آپ کے پاس ان کی جو انوینٹری یا سٹاک پڑا ہوا ہوتا ہے، یعنی سٹاک ہے قسم کا، آپ کے پاس جو سٹاک پڑا ہوا ہے بزنس میں، وہی آپ کے انوینٹریز کہلاتی ہے اور یہ بھی آپ کا کرنٹ ایسٹ ہے، رائٹ؟ سو کرنٹ ایسٹس کیا ہیں؟ اگر آپ ان کو دیکھیں تو کیش بھی آتا جاتا ہے، سال کے اندر چینج ہوتا رہتا ہے کیش ان ہینڈ، نہ تو آپ کے پاس وہ بیلنس رہتا ہے، اس کا بیلنس چینج ہوتا رہتا ہے، تو اسی وجہ سے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرنٹ ایسٹ، کیونکہ کیش تو ڈیلی بیسس پہ ایون بزنس میں زیادہ سے زیادہ مہینے تک، 3 مہینے تک، لیکن 1 سال تک تو آپ کے پاس سیم بیلنس نہیں رہتا نا، وہ نارمل کورس آف بزنس میں چینج ہوتا رہتا ہے، رائٹ؟ سیم اسی طرح آپ کے بینک میں بھی پیسے آتے جاتے ہیں، تو آپ کا بینک بیلنس بھی چینج ہوتا رہتا ہے ود ان این ایئر۔ اسی طرح اکاؤنٹ ریسیویبلز، آپ ان پہ سیل کرتے ہو، ان سے اماؤنٹ کلیکٹ کرتے ہو، پھر سیل کرتے ہو، کلیکٹ کرتے ہو، تو ان کا بیلنس بھی ود ان 1 ایئر، یہ بھی آپ کے چینج ہوتے رہتے ہیں ود ان 1 ایئر۔ سیم اسی طرح پری پیڈ ایکسپینسز بھی لانگ ٹرم کے لیے نہیں ہوتے، جن بندوں کو آپ نے ایڈوانس میں پیمنٹ دیا ہوتا ہے وہ یوزولی آپ کو ود ان 1 ایئر آپ کو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، تو یہ بھی اسی وجہ سے کرنٹ ایسٹس میں آتے ہیں۔ سیم اسی طرح مارکیٹیبل سیکیورٹیز، جو میں نے ورڈ یوز کیا، شارٹ ٹرم کے لیے آپ انویسٹمنٹ کرتے ہو۔ شارٹ ٹرم کے لیے جب ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو یہ یوزولی 3 منتھ 6 منتھس کے سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں، ہم ان میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ ہماری ملکیت بن جاتی ہیں، ہماری اونرشپ بن جاتی ہیں اور یہ چیزیں ویلیویبل ہوتی ہیں، تو اسی وجہ سے ہم ان کو کرنٹ ایسٹس کہتے ہیں۔ سیم اسی طرح آپ کے پاس جو سٹاک پڑا ہوا ہے یا جو انوینٹریز ہیں آپ کی، وہ بھی آپ کی کہلاتی ہیں کرنٹ ایسٹس۔ اچھا جی، یہ تو ہو گئے آپ کے کرنٹ ایسٹس۔ اب آتے ہیں نان کرنٹ یا فکسڈ ایسٹس کی طرف۔ یہ ایسے ایسٹس ہیں جن کی لائف سپین مور دین 1 ایئر ہوتی ہے ان بزنس، یعنی یہ ایسٹس یا یہ اثاثجات آپ کے بزنس میں زیادہ عرصے کے لیے رہتی ہیں اور یہ عموماً بزنس میں استعمال کے لیے ہوتی ہیں، رائٹ؟ اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس بزنس میں یوزولی کمپیوٹرز یا ادر آفس ایکوپمنٹس ہوتے ہیں، لائک ٹائپ رائٹر ہو گیا آپ کا، اسکینر ہو گیا، اسی طرح اگر آپ کے پاس کوئی اے سی ہے، مائکرو اوون ہے، ریفریجریٹر ہے یا دوسری قسم استعمال کی چیزیں ہو سکتی ہیں، تو وہ آپ کے کہلاتے ہیں کمپیوٹر اینڈ آفس ایکوپمنٹس۔ تو یہ عموماً بزنس میں 1 سال سے زیادہ عرصے کے لیے رہتے ہیں، تو اسی وجہ سے ہم ان کو کہاں پہ کیٹیگرائز کرتے ہیں، کس ٹائپ میں رکھتے ہیں؟ نان کرنٹ یا فکسڈ ایسٹس۔ وہ کرنٹ ہے، یہ نان کرنٹ ہے، رائٹ؟ نان کرنٹ یعنی 1 سال سے زیادہ، اور ان کو ہم فکسڈ ایسٹس بھی کہتے ہیں، رائٹ؟ اچھا، نیکسٹ ہے ہمارے پاس ٹرم جی جو نان کرنٹ یا فکسڈ ایسٹس میں ہے، وہ ہے فرنیچر اینڈ فکسچر۔ فرنیچر آپ سب جانتے ہیں، میز، کرسی اور جو ادر ٹائپس کے کریڈنزاز، ریکس وغیرہ ہو گئے، بزنس میں استعمال ہوتے ہیں، مختلف فرنیچر استعمال ہوتا ہے، ڈائس وغیرہ اگر کوئی کالج وغیرہ ہو تو۔ اور فکسچر وہ فرنیچر کا وہ قسم یا وہ چیزیں جو فکس ہوتی ہیں، لائک دروازہ فکس ہوتا ہے، آپ اس کو موو نہیں کر سکتے، جیسا ایک ونڈو ہے وہ فکس ہوتا ہے، سیم اسی طرح بہت ساری چیزیں اگر آپ کے پاس فکس ہیں اور ایک جگہ پہ لگی ہوئی ہیں تو ہم ان کو فکسچر کہتے ہیں۔ فرنیچر اور فکسچر ایک چیز ہے، دونوں فرنیچر کی کیٹیگری ہے، لیکن یہ موویبل کو ہم فرنیچر کہتے ہیں اور جو فکسچر وہی ان کو کہتے ہیں جو فکس ہوتے ہیں، جن کو ہم موو نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیزیں بھی بزنس میں لانگ ٹرم کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اگر چیئرز ہیں، ٹیبلز ہیں یا دوسری چیزیں ہیں، ریکس وغیرہ بنے ہوئے ہیں، تو وہ لانگ ٹرم کے لیے بزنس میں یوز ہوتی ہیں، مور دین 1 ایئر، تو اسی وجہ سے اس کو بھی ہم نان کرنٹ یا فکسڈ ایسٹس میں کیٹیگرائز کرتے ہیں، رائٹ؟ اچھا جی، بزنس کی اگر کوئی گاڑی ہو، وہیکل، یا بزنس کے پاس کوئی موٹر کار ہو یا بس ہو یا لاری ہو، لاری بھی کہتے ہیں، رائٹ؟ سو موٹر وہیکل، لاری یا بس، یہ بھی عموماً بزنس میں زیادہ عرصے کے لیے رہتے ہیں، فار مور دین 1 ایئر، اس وجہ سے یہ بھی نان کرنٹ یا فکسڈ ایسٹس میں آتے ہیں۔
مشینری جو بزنس میں استعمال ہوتی ہے یوزولی چیزوں کو پروسیس کرنے کے لیے، چیزیں بنانے کے لیے، اگر بزنس میں کوئی مشینری یا پلانٹ وغیرہ استعمال ہو تو وہ بھی ہمارا کہلائے گا نان کرنٹ یا فکسڈ ایسٹ۔ اچھا جی، اگر بزنس کے پاس زمین اپنی ہے، جہاں پہ بزنس سچویٹڈ ہے اور وہ زمین بزنس کی اپنی ہے، تو وہ بھی اس کا فکسڈ ایسٹ ہوگا۔ اور نارملی لینڈ بھی بزنس کے پاس فار مور دین 1 ایئر رہتا ہے تو اس کو ہم نان کرنٹ یا فکسڈ ایسٹ کہیں گے۔ سیم اسی طرح اگر بلڈنگ ہے اور وہ بلڈنگ بھی آپ کا اپنا ہے تو وہ بھی آپ کا کہلائے گا نان کرنٹ یا فکسڈ ایسٹ۔ اچھا جی، صرف یہ نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن آپ نے ان کے نیچر کو دیکھنا ہے کہ یہ بزنس میں کتنے عرصے کے لیے رہتے ہیں۔ اگر لیس دین 1 ایئر ہے تو وہ آپ کے کرنٹ ایسٹس کہلائیں گے، اور اگر نان کرنٹ ہے یا فکسڈ ایسٹس ہیں تو یہ آپ کے کہلائیں گے جی اگر مور دین 1 ایئر ہے تو نان کرنٹ یا فکسڈ ایسٹس کہلائیں گے، رائٹ۔ تو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ ہماری ساری چیزیں ویلیویبل ہیں، ان کی ویلیویبل ہیں، قیمتی ہیں، ان کی کوئی قیمت ہے یہاں پہ، اور یہ ہماری پوزیشن ہے، یعنی ان پہ ہمارا کلیم ہے اور ہم ان کو اون کرتے ہیں، یعنی یہ چیزیں ہماری ہوتی ہیں، ہمارا ان پہ کلیم بنتا ہے یہ ساری چیزیں، تو اسی وجہ سے ان کو کہتے ہیں ایسٹس۔ اور ایسٹس 2 ٹائپس کے ہیں، کرنٹ ایسٹس اور نان کرنٹ ایسٹ، رائٹ۔ چلو جی اپنے مین سلائڈ کی طرف۔ اچھا جی کہاں پہ گیا، یہاں پہ ہمارے پاس یس۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی ایکویٹیز۔ ایکویٹیز کیا ہیں؟ ایکویٹیز کو سمجھنے سے پہلے میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں، اس ایگزامپل کے بعد آپ کو ایکویٹیز کی سمجھ آ جائے گی کہ ایکویٹیز کیا چیزیں ہیں یا ایکویٹی کیا چیز ہے۔ سپوز میں ایک بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں، رائٹ۔ سو بزنس شروع کرنے کے لیے میرے پاس ایسٹس ہونے چاہیے، ابھی ہم نے ڈسکس کیا نا، مختلف قسم کے ایسٹس ہونے چاہیے۔ آپ کے پاس لینڈ ہونا چاہیے، بلڈنگ ہونا چاہیے، یا ایکوپمنٹس ہونے چاہیے، مشینری ہونی چاہیے، آپ کے پاس ایون بینک بیلنس ہونا چاہیے، کیش ہونا چاہیے، آپ کے پاس اسٹاک ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے مجھے چاہیے جی 15 لاکھ روپے، سے فار ایگزامپل ایک ایگزامپل ہے، 15 لاکھ روپے مجھے چاہیے۔ بزنس میں جو ایسٹس کے لیے مجھے کتنے پیسے چاہیے؟ 15 لاکھ روپے۔ اب میرے پاس جی 10 لاکھ روپے ہیں، چاہیے تو مجھے 15 لاکھ۔ ایسٹس میں نے کتنے کے خریدنے ہیں؟ 15 لاکھ کے۔ میرے پاس جو اپنی اماؤنٹ ہے یا رقم ہے وہ کتنی ہے؟ 10 لاکھ روپے۔ تو 5 لاکھ تو میں نے کہیں نہ کہیں سے ارینج کرنا ہے نا، 10 لاکھ تو میرے اپنے ہوئے، 5 لاکھ یا تو میں فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے لے لوں گا، لائک بینک وغیرہ سے، یا کسی اپنے رشتہ دار سے لے لوں گا، یا کسی دوست سے لے لوں گا، یا کسی اور بندے سے لے لوں گا۔ تو 5 لاکھ میں نے چلو جی باہر سے لے لیے، ادھار لے لیے۔ 5 لاکھ وہ باہر والے، 10 لاکھ میرے اپنے، 10 اور 5 لاکھ کو ملا کے میں نے لے لیے اپنے 15 لاکھ کے ایسٹس۔ تو اب ایسٹس کتنے کے آ گئے؟ 15 لاکھ کے۔ 15 لاکھ کے جو ایسٹس آئے ہیں نا، اس میں 10 لاکھ میری جو انویسٹمنٹ ہے اس میں سے آئے ہیں، اور جو 5 لاکھ ہے نا وہ ایکسٹرنل جو پیسے ہیں اس سے آئے ہیں، یعنی جو بیرونی اماؤنٹ ہم نے لیا تھا یا باہر کے بندے سے جو پیسے لیے تھے اس سے آیا تھا۔ تو 10 لاکھ تک تو ان ایسٹس پہ میرا کلیم ہے، اور جو 5 لاکھ تک باقی ہے نا، ان پہ کس کا کلیم ہے؟ اس پہ اس بندے کا کلیم ہے۔ ان ایسٹس پہ کس کا کلیم ہے؟ جب تک ہم وہ 5 لاکھ روپے اس کو کلیم نہیں کرتے، پیمنٹ نہیں کرتے، اس پہ اس بندے کا یا اس انسٹیٹیوشن کا کلیم ہوگا۔ تو ایکویٹیز کیا ہیں؟ یہ رائٹس ہیں، رائٹس پوزیسڈ بائی اونرز اور آؤٹ سائڈرز اگینسٹ دا ایسٹس آف دا فرم، یعنی آپ کے جو ایسٹس ہیں، چلو میں ہائی لائٹ کر کے دکھا دیتا ہوں، رائٹس پوزیسڈ بائی اونرز اور آؤٹ سائڈرز، یعنی مالک کے رائٹس ہیں یا آؤٹ سائڈر کے رائٹس ہیں۔ کس چیز پہ رائٹس ہیں جی؟ اگینسٹ دا ایسٹس آف دا فرم، یعنی فرم کے جتنے ایسٹس ہیں ان پہ کلیم ہے۔ ایسٹس کتنے کے تھے ہمارے ہاں؟ وہ جو ہم نے ایگزامپل دی ہے ابھی، 15 لاکھ کے تھے، تو اونر کا کتنا کلیم تھا؟ 10 لاکھ کا۔ آؤٹ سائڈر کا کتنا کلیم تھا؟ 5 لاکھ کا، رائٹ۔ تو ایکویٹیز کیا ہیں؟ ایکویٹیز 2 طرح کی ہیں، یا تو اونر کا کلیم ہوگا ایسٹ پہ، اور اگر اس نے ادھار لیا ہے تو آؤٹ سائڈر کا بھی کلیم ہوگا۔
اکویٹیز، تو ابھی اکویٹیز کی کتنی ٹائپس ہیں؟ 2 ٹائپس ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں اونرز اکویٹی. اچھا یہ اکویٹی کی ٹائپ ہے رائٹ، اونرز اکویٹی. تو ایک کو ہم کہتے ہیں اونرز اکویٹی. اونرز اکویٹی کیا ہے؟ یعنی یہ مالک کا ایسٹس پہ کلیم ہے، یا مالک کا بزنس میں حصہ ہے، یا وہ اماؤنٹ ہے جو مالک نے بزنس میں انویسٹ کیا ہے. اور اونرز اکویٹی کو ہم کیپیٹل بھی کہتے ہیں. اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ اونرز اکویٹی کا دوسرا نام کیا ہے؟ کیپیٹل. اماؤنٹ اور ایسٹس براٹ انٹو بزنس بائی اونر آلسو کالڈ کیپیٹل. یہ وہ اماؤنٹ ہے یا وہ ایسٹس ہیں جو اونر جس کو بزنس میں لاتا ہے، اور اس کو ہم کیپیٹل بھی کہتے ہیں رائٹ. تو یہ کیا ہے؟ یہ اونر کی انویسٹمنٹ ہے، یا اونر کا حصہ ہے، یا اونر کا کلیم ہے بزنس میں، اور اس کو ہم کیپیٹل بھی کہتے ہیں رائٹ. اچھا جی چلو اپنے نیکسٹ ٹرم کی طرف. اچھا جی جو آؤٹ سائڈر کا کلیم ہے، وہ جو آؤٹ سائڈر کا کلیم ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں لائبلٹیز. لائبلٹیز کیا ہیں؟ ان کو ہم اردو میں کہتے ہیں واجبات. واجبات کیا ہیں؟ واجبات وہ چیز، وہ اماؤنٹ یا وہ اماؤنٹ ہوتا ہے جو آپ نے پے کرنا ہے، یا یہ آؤٹ سائڈر کے کلیمز ہیں آپ کے ایسٹس پہ رائٹ. تو آپ نے پیمنٹ اگر کرنی ہے تو کہاں سے کرنی ہے؟ بزنس کے ایسٹس میں سے کرنی ہے نا. اگر بزنس نے پیمنٹ کرنا ہے تو کہاں سے کرنا ہے؟ بزنس کے یقیناً یا ڈیفینیٹلی بزنس کے ایسٹس میں ہی سے کرنا ہے رائٹ. سو کلیمز آف دا آؤٹ سائڈرز اگینسٹ دا ایسٹس آف دا بزنس. یعنی ابھی جو ایگزامپل میں نے آپ کو دے دیا کہ 5 لاکھ ہم نے ادھار لیے تھے، تو اس کا کلیم جو ایسٹس کے اگینسٹ بنتا ہے وہ 5 لاکھ کا بنتا ہے. تو لائبلٹیز کیا ہے؟ کلیمز آف دا آؤٹ سائڈرز اگینسٹ دا ایسٹس آف دا بزنس. اچھا جی ان کو ہم ابلیگیشن بھی کہتے ہیں. ابلیگیشن مینز ہر وہ چیز جو آپ نے او کرنا ہے، یو ہیو ٹو پے. یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ نے اس کو پے کرنا ہے. تو اگر آپ نے کسی سے ادھار لیا ہوا ہے اماؤنٹ یا سامان، یا آپ نے ان کی خدمت لی ہوئی ہے لیکن ابھی آپ نے اس کو پے نہیں کیا ہوا، تو یہ آپ کی کہلائیں گی لائبلٹیز. اچھا لائبلٹیز میں بھی جس طرح ہمارے ہاں کرنٹ اور فکسڈ ایسٹس ہیں نا، ایسٹ کی ٹائپس ہیں، اسی طرح لائبلٹیز ہماری 2 ٹائپس کی ہوتی ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں شارٹ ٹرم لائبلٹیز، یعنی وہ لائبلٹیز جو ہم نے 1 سال کے اندر وہ اماؤنٹ پے کرنا ہے، وہ ہمارا وہ لائبلٹیز کہلائیں گی آپ کی شارٹ ٹرم لائبلٹیز. لائک آپ نے اپنے ایک سپلائر سے 30 دنوں کے لیے مال خریدا ہے، یا 3 مہینے کے لیے ادھار پہ مال خریدا ہے، تو یا اشیاء خریدی ہیں، تو ان کو ہم کہیں گے شارٹ ٹرم لائبلٹیز. لانگ ٹرم لائبلٹیز کیا ہیں جی؟ لانگ ٹرم لائبلٹیز ایسی لائبلٹیز ہوتی ہیں جو آپ نے 1 سال کے اندر ان کی پیمنٹ نہیں کرنی ہوتی، بلکہ آپ نے 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال یا ایون 15 سال 20 سال بعد آپ نے ان کی پیمنٹ کرنی ہے. تو 15-20 سال کی وہ کون سی اماؤنٹ ہوتی ہے جو جن کی ہم نے پیمنٹ کرنی ہوتی ہے؟ تو وہ ہمارا ہوتا ہے بینک لون. اگر آپ نے بینک سے 10 سال کے لیے لون لیا ہے، 5 سال کے لیے لون لیا ہے، اس کے اور بھی ایگزامپلس ہیں لیکن وہ ٹرمز تھوڑی سی ٹیکنیکل ہیں، تو میں آسان الفاظ میں آپ کو یہاں پہ سمجھا دوں گا کہ شارٹ ٹرم وہ لائبلٹیز ہوتی ہیں جو آپ نے ود ان 1 ایئر پیمنٹ کرنا ہے اس کا، اور جو لانگ ٹرم میں ہے وہ آپ کی کہلائیں گی لانگ ٹرم لائبلٹیز. ایون آپ کا ایک ایکسپینس ہے، آپ نے ایکسپینس تو کیا ہے لیکن ابھی آپ نے اس کو پے نہیں کیا، تو وہ بھی آپ کی لائبلٹی ہے. لائک آپ سارا مہینہ بجلی یوز کرتے ہو، تو جو وابڈا کی طرف سے یا کسی اور جو انرجی والی کمپنی ہے اس کی طرف سے بل آتا ہے رائٹ. تو بل میں کیا ہوتے ہیں؟ وہاں پہ لکھے ہوتے ہیں واجبات. جب تک آپ اس کو پے نہیں کریں نا تو اس کو ہم کہیں گے واجبات. واجبات کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ نے یہ پے کرنے ہیں، تو اس کا آپ پہ کلیم بن جاتا ہے رائٹ. تو یہ کیا ہے؟ یہ کلیم آف دا آؤٹ سائڈرز اگینسٹ دا ایسٹس آف دا بزنس رائٹ. سو لائبلٹیز کیا ہیں جی؟ واجبات ہیں. دیز آر دا ابلیگیشنز آف دا بزنس اور یو ہیو ٹو پے دیٹ اماؤنٹ. آپ نے وہ اماؤنٹ پے کرنا ہے، واجبات. نیکسٹ ٹرم ہے ہمارے پاس جی ڈرائنگس. ڈرائنگس کیا ہیں؟ اچھا مالک جو پیسے بزنس میں لاتا ہے اور یا جو ایسٹس لاتا ہے ان کو تو ہم کیپٹل کہتے ہیں یا اونرز ایکویٹی کہتے ہیں. لیکن جو پیسے واپس نکالتا ہے بزنس سے رائٹ، جو پیسے یا اماؤنٹ کیا کرتا ہے؟ واپس نکالتا ہے. کس چیز کے لیے؟ اپنے ذاتی استعمال کے لیے، پرسنل یوز کے لیے یا پرائیویٹ یوز کے لیے. کیش اور ادر ایسٹس وے ڈران بائی اونر فار پرسنل یوز. جہاں پہ ٹرم پرسنل یوز آ جائے نا اور مالک، تو مالک اگر پرسنل یوز کے لیے کوئی چیزیں لیتا ہے تو آپ یوں سمجھو کہ یہ ان کے ڈرائنگس ہیں. یا کیش لے جاتا ہے، بینک سے نکال لیتا ہے، کوئی ایسٹ اپنے گھر لے جاتا ہے لیکن بزنس سے نکال لیتا ہے،
تو یہاں پہ آپ ایک چیز یاد رکھیں کہ مالک کو ہم ہمیشہ الگ رکھیں گے اور کاروبار کو ہم الگ رکھیں گے، رائٹ؟ جس طرح انگلش کا ایک محاورہ ہے نا، ایڈیم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، a cup of tea is a cup of tea and business is business، رائٹ؟ تو ہم مالک کی جو ذاتی اخراجات ہیں وہ بزنس میں شامل نہیں کریں گے. مالک نے اگر کوئی چیز نکال دی ہے نا تو ہم اس کو کہیں گے ڈرائنگ آپ کی انویسٹمنٹ، اور یہ ڈرائنگ اس کی انویسٹمنٹ کو بزنس میں کم کر دیتی ہے، یعنی ڈرائنگ اس کی کیپٹل کو یا اونر ایکویٹی کو کیا کرے گی، کم کرے گی. اسی وجہ سے ہم ڈرائنگس کو کیپٹل سے مائنس کرتے ہیں. مائنس کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ اماؤنٹ جتنا لایا تھا واپس لے گیا، تو اسی وجہ سے ہم اس کو کہیں گے ڈرائنگز. اور یہ ڈرائنگ جو ہیں جو ذاتی استعمال کے لیے اس نے چیزیں لی ہوئی ہیں یہ ہم کیپٹل سے مائنس کریں گے، رائٹ؟ اچھا جی، نیکسٹ ہمارے پاس ہے بہت ہی ویری 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 امپورٹنٹ ٹرم، جرنل. اس کو ہم کہتے ہیں ڈے بک اور جرنل، یا اس کو جنرل جرنل بھی کہتے ہیں. وہ GENERAL JOURNAL، جنرل جرنل، یا اس کو ہم ڈے بک بھی کہتے ہیں. میرے خیال سے اردو میں اس کو روزنامچہ کہتے ہیں، آئی تھنک سو. جنرل جرنل اور ڈے بک یہ کیا چیز ہے جی، یہ کیا بلا ہے؟ A book of original entry where transactions are recorded in chronological order. بہت ہی ٹیکنیکل ہو گیا نا. اچھا یہ مشکل نہیں ہے، آسان ہے، رائٹ؟ اچھا جی، اکاؤنٹنگ میں سب سے پہلے جس کتاب میں ہم انٹری کرتے ہیں اس کتاب کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جرنل یا ڈے بک. یہ کون سی کتاب ہے؟ اے بک آف اوریجنل انٹری. اوریجنل انٹری کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے جہاں پہ انٹری ہوتی ہے نا وہ یہی کتاب ہے. ٹرانزیکشن جب آپ کرتے ہو تو آپ تو اس کو میمورائز نہیں کر سکتے، سارے ٹرانزیکشن تو میمورائز نہیں ہوں گے نا، تو ہم بزنس میں ٹرانزیکشنز کو لکھیں گے. تو جہاں پہ پہلی انٹری ہوتی ہے وہاں پہلے جس کتاب میں ہم ٹرانزیکشن کو ریکارڈ کرتے ہیں اس کتاب کو ہم کہتے ہیں جرنل. لیکن جو آگے ہم کہتے ہیں کہ ٹرانزیکشنز آر ریکارڈیڈ ان کرونولوجیکل آرڈر، تو یہ کرونولوجیکل آرڈر کیا ہے جی؟ کرونولوجیکل آرڈر مطلب ہے اکرنس کے لحاظ سے ہم ٹرانزیکشنز کو ریکارڈ کریں گے. جی اکرنس سے کیا مراد ہے؟ اکرنس سے مراد یہ ہے کہ جس تاریخ کو جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے اسی لحاظ سے ہم ریکارڈ کریں گے. ایک تاریخ کو اگر پرچیزز ہوئی ہیں تو ہم پرچیزز کو ایک تاریخ پہ ریکارڈ کریں گے، کیش پرچیزز ہوئی ہیں. 2 تاریخ کو جی آپ کے ہو گئے ہیں سیلز، تو کیش سیلز، تو وہ ہم 2 تاریخ کو ریکارڈ کریں گے. اچھا 3 تاریخ پہ آپ نے ادھار پہ پرچیزز کر لی ہیں تو وہ پرچیزز کب ریکارڈ کریں گے؟ 3 پہ. 4 پہ آپ نے اگین کیش پہ پرچیزز کی ہیں تو وہ اسی تاریخ کو ریکارڈ کریں گے. پھر اگلے تاریخ کو آپ نے پھر کرے ادھار پہ سیلز کیے ہیں تو وہ اسی تاریخ کو ریکارڈ کریں گے. یعنی یہاں پہ ہم سیلز اور پرچیز کی انٹریوں کو ایک ساتھ نہیں لکھتے بلکہ ڈیٹ وائز لکھ رہے ہیں. جس تاریخ کو جو ٹرانزیکشن ہوا ہے اسی تاریخ کو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں. جب جس وقت یا جس دن وہ ٹرانزیکشن یا جس پیریڈ میں ہوا ہے اسی دن ہم اس کو ریکارڈ کرتے ہیں یا اسی ڈیٹ کو ہم اس کو ریکارڈ کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے اس کو کہتے ہیں کرونولوجیکل آرڈر، یعنی وہ ترتیب جو اکرنس کے لحاظ سے ہو، جو ڈیٹ کے لحاظ سے ہو، جو ٹرانزیکشن کے اکرنس کے لحاظ سے ہو، رائٹ؟ سو ٹرانزیکشن کیا ہے جی؟ ٹرانزیکشن ا بک آف اوریجنل انٹری، یہ اکاؤنٹنگ کی وہ کتاب ہے جہاں پہ ہم سب سے پہلے انٹری کرتے ہیں اور جہاں پہ ٹرانزیکشن یا لین دین ریکارڈ ہوتا ہے. کس آرڈر میں ریکارڈ ہوتا ہے؟ کرونولوجیکل آرڈر میں ریکارڈ ہوتا ہے، ڈیٹ وائز ریکارڈ ہوتا ہے، اکرنس کے لحاظ سے ریکارڈ ہوتا ہے. جو بھی آپ کو آسان لگے وہی یوز کرنا، رائٹ؟ سو اس کو ہم یہاں پہ، اچھا اس کی ایک فارمیٹنگ ہے اپنی، اس کو ہم پورا اس کا ایک چیپٹر ہے یا وہاں پہ اس میں انٹری کریں گے، اس کی فارمیٹ بنائیں گے. تو ابھی آپ صرف اس کی ڈیفینیشن ہی یاد رکھیں تاکہ آپ کو آئندہ سمجھنے میں آسانی ہو، رائٹ؟ کہ جرنل کیا چیز ہے. ابھی آپ صرف اس کی ڈیفینیشن پہ فوکس کریں، رائٹ؟ اس کو کس طرح بناتے ہیں، کس طرح اس میں انٹریاں کریں گے، اس پہ انشاءاللہ ہم نومیریکل کویسچن بھی سالو کریں گے، اس کے پروفارمے بھی بنائیں گے. پورا ایک چیپٹر اس پہ پڑا ہوا ہے فارمیٹنگ کی. تو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ بیسک ٹرمز کو سب سے پہلے یاد کرنا، رائٹ؟ کہ یہ کیا چیزیں ہیں.
نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے جی وہ ہے لیجر، LEDGER، لیجر، لیجر، اچھا یہاں پہ ڈی سائلنٹ ہے، رائٹ، لیجر، لیجر کیا ہے؟ یہ بھی ایک کتاب ہے لیکن اس کو ہم کہتے ہیں سیکنڈ بک آف انٹری۔ یہاں پہ جو ٹرانزیکشن ریکارڈ ہوتی ہے نا، یہاں پہ تو ریکارڈ ہوئی ٹرانزیکشنز، اس کے بعد ہم یہاں سے لے کر ٹرانزیکشن کو یہاں پہ لاتے ہیں، تو اسی وجہ سے یہاں جو جرنل سے ہم انٹریاں لاتے ہیں یہاں پہ اس کو ہم کہتے ہیں پوسٹنگ، یعنی لیجر میں جو ٹرانزیکشنز کو ہم لاتے ہیں جرنل سے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ پوسٹنگ۔ نوکری میں بھی پوسٹنگ ہوتی ہے نا، ایک جگہ سے بندہ دوسری جگہ چلا جاتا ہے، تو یہاں پہ بھی پوسٹنگ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہاں پہ فرسٹ بک آف انٹری سے انٹریاں آئیں گی، سیکنڈ بک آف آپ کہیں ٹرانزیکشنز اکاؤنٹنگ، تو یہاں سے ٹرانزیکشنز آئیں گی یہاں پہ، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ اگر تبادلہ ہو جائے تو اس کو ہم کہیں گے پوسٹنگ، رائٹ۔ سو لیجر میں ریکارڈنگ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پوسٹنگ کہتے ہیں، رائٹ۔ تو جرنل والی کو ہم ریکارڈنگ کہیں گے کیونکہ وہاں پہ فرسٹ ٹائم ریکارڈ ہوتی ہیں چیزیں، اور پھر یہاں سے ٹرانسفر کر دیتے ہیں، مطلب انٹری لاتے ہیں یہاں پہ، تو ہم اس کو کہیں گے پوسٹنگ۔ لیجر کیا ہے؟ لیجر پہ میں نے فرسٹ لیکچر میں ایک ٹرم یوز کیا تھا، اکاؤنٹ یا کھاتا، یاد ہے؟ اکاؤنٹ، a device that contains a systematic increase or decrease in an item during a particular period of time، یعنی وہ طریقہ کار یا وہ چیز جس میں ہم ایک آئٹم میں چیزوں کی انکریز یا ڈیکریز کو ریکارڈ کرتے ہیں۔ پھر میں نے کیش اکاؤنٹ کی ایک ایگزامپل دی تھی کہ آپ کے پاس کتنا کیش آیا ہے، کتنا کیش گیا ہے، اور کتنا آیا ہے اس سے مائنس کرتے ہیں کتنا گیا ہے، آپ کے پاس پھر کیش کا بیلنس رہتا ہے۔ اسی طرح آپ کے بینک اکاؤنٹ آپ کا ہوا، کتنا آپ کا بینک میں بیلنس آیا ہے، کتنا آپ نے اپنے بینک سے پیسے نکالے ہیں، تو جتنا بیلنس کس طرح نکالیں گے؟ جتنے پیسے آپ کے پاس بینک میں آئے ہیں اس سے مائنس کرتے ہیں جتنے گئے ہیں، تو آپ کے پاس بینک کا بیلنس رہ جاتا ہے۔ اسی طرح آپ سیلز کے اکاؤنٹ بناتے ہوں، سیلز میں کتنی انکریزز آئی ہیں، کتنی ڈیکریزز آئی ہیں، انکریز سے ڈیکریز مائنس کر کے اس کا ایک بیلنس نکالتے ہیں۔ سیم اسی طرح پرچیزز کا اکاؤنٹ بناتے ہیں، تو پرچیزز کے جتنے انکریز ہوئے ہیں اس سے ڈیکریز مائنس کرتے ہیں، تو آپ کے پاس پرچیزز کا بیلنس آ جائے گا۔ ہر چیز کے لیے، چاہے وہ ایسٹ ہو، چاہے وہ لائبلٹی ہو، چاہے وہ ایکسپینس ہو، یا مالک کی جو اونرز ایکویٹی یا کیپٹل ہے، یا جو ڈرائنگ ہے، ہر چیز کے لیے ہم الگ الگ اکاؤنٹ بنائیں گے، رائٹ۔ وہ کہاں پہ بنائیں گے؟ لیجر میں۔ اکاؤنٹس کہاں پہ مینٹین کیے جاتے ہیں؟ لیجر میں مینٹین کیے جاتے ہیں۔ یہاں پہ صرف انٹریاں ہوتی ہیں جرنل میں، اور جو لیجر ہے نا، لیجر میں چیزوں کو ایک ساتھ لے لیتے ہیں۔ اگر کیش کی ساری ٹرانزیکشنز ہیں نا تو وہ ہم ڈیٹ وائز نہیں ریکارڈ کریں گے، وہ ساری انٹریاں کہاں پہ آئیں گی؟ وہ صرف وہ ایک آپ یوں کہیں نا، ایک چھت کے نیچے یا ایک چھت کے تلے وہ اکٹھی ہو جائیں گی، آپ یوں کہہ لیں کہ کیش سے ریلیٹڈ جتنی بھی ٹرانزیکشن ہوئے، چاہے وہ 1 تاریخ کو ہو، 5 تاریخ کو ہو، 15 تاریخ کو ہو، 30 تاریخ کو ہو، کیش سے ریلیونٹ جتنا انکریز ڈیکریز ہوا ہے وہ کہاں پہ آئے گا؟ آپ کے کیش اکاؤنٹ میں آئے گا۔ اگر بینک سے متعلق کوئی ٹرانزیکشن ہے، چاہے وہ جس تاریخ کو بھی ہو، 2 تاریخ کو ہو، 3 تاریخ کو ہو، 5 تاریخ کو ہو، 7 تاریخ کو ہو، جس تاریخ کو بھی ہو، وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آ جائیں گے۔ انکریز والے سائڈ پہ لکھیں گے، ڈیکریز والے سائڈ پہ لکھیں گے۔ آسانی کے لیے سمجھا رہا ہوں، یہاں پہ انکریز ڈیکریز سائڈ نہیں تھا، ڈیبٹ کریڈٹ ہوتا ہے، لیکن آپ آسانی کے لیے یوں سمجھیں، میں آپ کو سمپل سے سمپل ورڈز میں سمجھا رہا ہوں کہ جتنا انکریز آیا ہے وہ ایک سائڈ پہ لکھیں گے، جتنا ڈیکریز آیا ہے وہ دوسری سائڈ پہ لکھیں گے، رائٹ۔ تو لیجر کون سی کتاب ہے؟ لیجر وہ کتاب ہے جہاں پہ ہم اکاؤنٹس کو مینٹین کرتے ہیں، اور اکاؤنٹس تو اکاؤنٹ ٹرم میں نے آلریڈی آپ کو پہلے لیکچر میں بھی سمجھا دیا تھا، ابھی بھی تھوڑا سا بریفلی اس کو ڈسکس کر دیا یہاں پہ۔ تو لیجر میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اکاؤنٹس کو مینٹین کرتے ہیں۔ اچھا، ہر ایک اکاؤنٹ کا اپنا ایک پیج ہوتا ہے۔ پیج نمبر 1 پہ سے فار ایگزامپل آپ کا کیش اکاؤنٹ ہے، پیج نمبر 2 پہ ایگزامپل لے رہا ہوں، پیج نمبر 2 پہ آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے، وہ کھاتا وہیں پہ ہوگا۔ 3 نمبر، اگر آپ نے بینک کے ٹرانزیکشن دیکھنا ہے لیجر میں تو آپ 2 نمبر پیج پہ جائیں یا 2nd نمبر پیج پہ چلے جائیں گے۔ 3rd نمبر پیج پہ سے فار ایگزامپل آپ کا ہو گیا سیلز پرچیزز کا اکاؤنٹ ہو گیا، ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سے پیج پہ اس کا اکاؤنٹ ہے۔ تو اچھا، ہر ایک اکاؤنٹ کا اپنا نمبر ہوتا ہے اور اس کا ایک ٹائٹل بھی ہوتا ہے، جیسا کیش کے اکاؤنٹ کا ٹائٹل کیا ہوگا؟ کیش اکاؤنٹ۔ بینک کے اکاؤنٹ کا ٹائٹل کیا ہوگا؟ بینک اکاؤنٹ۔ اگر
कोई परचेजेज हैं, परचेज के अकाउंट का टाइटल क्या होगा, परचेजेज होगा ना, सेल्स के अकाउंट। अच्छा, जो आपने किसी से मिस्टर ए से उधार लिया हुआ है तो वो कहलाएगा मिस्टर ए अकाउंट पेएबल अकाउंट, राइट। सो हर एक अकाउंट का अपना एक नंबर होता है और इसका अपना एक टाइटल होता है, और इससे जो लिस्ट बनता है ना उसको हम कहते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स। ये यूजुअली जो आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, पिचट्री, क्विक बुक्स वगैरह, इसमें चार्ट ऑफ अकाउंट्स का एक टर्म यूज़ होता है। अच्छा, मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि अगर मुझे टाइम मिला ना तो मैं अगर ये कोर्स ख़त्म कर दूँ इंशाल्लाह, तो मेरा इरादा ये भी है कि मैं पिचट्री या क्विक बुक का कोई कोर्स शुरू कर दूँ, लेकिन देखते हैं, वो डिपेंड करता है, मैं प्रॉमिस नहीं करता, राइट। अच्छा जी, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या है? यहाँ पे फर्स्ट एंट्री हो गई, यहाँ पे फिर पोस्ट, यहाँ से उठा लिए जी हमने, यहाँ पे पोस्टिंग कर दी। अब यहाँ पे जितने हर एक अकाउंट को हम एट द एंड बैलेंस करते हैं ना, कैश में कितना बैलेंस आया था और कितना गया था, कितना इंक्रीज आया था कैश अकाउंट में, कितना डिक्रीज आया था, इंक्रीज से डिक्रीज माइनस करके कैश का बैलेंस निकालते हैं। इसी तरह बैंक में कितने पैसे आए हैं और कितने पैसे गए हैं, जितने आए हैं उससे कितने गए हैं वो माइनस करते हैं, आपके पास बैलेंस रह जाता है। इसी तरह परचेजेस का भी जितना इंक्रीज हुआ है उससे डिक्रीज माइनस करके आपके एक बैलेंस आ जाता है। सेम उसी तरह सेल्स के अकाउंट में जितना आपके पैसे आए हैं उसे माइनस करते हैं, डिक्रीज आपके पास बैलेंस आ जाता है। इसी तरह मशीनरी हो गई, जितने एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल और जितने भी आपके पास अकाउंट्स हैं ना, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू के, उन सारों पे हम यही अप्लाई करते हैं कि इंक्रीज से डिक्रीजेस माइनस करके एंड में हमारे पास बैलेंसेस आ जाते हैं। अच्छा जी, तो वो बैलेंसेस फिर हम यहाँ पे चेक करते हैं ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस क्या है? स्टेटमेंट विच शोज द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर बैलेंसेस। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी किस चीज़ को कहते हैं? हिसाबी दुरुस्तगी को, यानी उसमें कोई न्यूमेरिकल गलती तो नहीं है उसमें, राइट। यानी आपने ट्रांजैक्शन में कोई अमाउंट लिखने में तो गलती नहीं कर दी, पोस्टिंग को गलत साइड पे तो नहीं लिखा, इंक्रीज एंट्री को आपने डिक्रीज साइड पे अगर लिख दिया है तो फिर वो ये स्टेटमेंट जो है ना ट्रायल बैलेंस, ये आपको वो गलती बता देगा कि अगर यहाँ पे हम ट्रायल बैलेंस के दो साइड लेते हैं यूजुअली, एक को हम डेबिट टोटल कहते हैं, एक को हम कहते हैं क्रेडिट टोटल। यानी एक आपके लेफ्ट हैंड साइड वाले टोटल होंगे, एक आपके राइट हैंड साइड वाले टोटल होंगे। तो ये जब हमेशा दोनों साइड्स का टोटल बराबर होना, तो हम यूँ एज्यूम करते हैं कि हमारी जो अब तक एंट्रियां हैं जर्नल में और फिर इसको हमने जो पोस्टिंग किया है वो प्रोसेस ठीक था, राइट। तो ट्रायल बैलेंस क्या है? ये एक चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हम बनाते हैं जहाँ पे हम लेजर बैलेंसेस की एक्यूरेसी को चेक करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है जी? जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। ये एक स्टेटमेंट होता है। अच्छा, ये दोनों किताबें होती हैं, ये एक स्टेटमेंट होता है, राइट। अच्छा जी, ट्रायल बैलेंस पे तो हमने बैलेंसेस को चेक कर लिया, बैलेंस ठीक है जी, चलो आगे चलो। तो फिर क्या करते हैं हम? फिर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड मैंने बताया था ना, जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करते हैं, खाते को क्लोज करते हैं एट द एंड ऑफ द पीरियड, तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो की तो कई किस्में हैं, लेकिन हम यहाँ पे मेनली दो स्टेटमेंट्स पे फोकस करेंगे। इसमें अगर टोटली मैं आपको बता दूं तो इसमें इनकम स्टेटमेंट आता है आपका जी, बैलेंस शीट आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी आता है, स्टेटमेंट ऑफ रिटर्न अर्निंग्स आता है। लेकिन अभी आप वो हमारे ना तो कोर्स में शामिल हैं और ना अकाउंटिंग में हम इन यूजुअली बेसिक अगर लेवल पे देखें तो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट ही पर फोकस करते हैं, राइट। तो हम इन दो स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, वो जो बाकी हैं वो एडवांस लेवल के हैं तो वो हम यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे, राइट। तो इनकम स्टेटमेंट क्या है जी? ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक किस्म है, और जो बैलेंस शीट है वो अभी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक किस्म है। कुछ किताबों में जो और बुक्स हैं उनमें इनको हम फाइनल अकाउंट्स भी कहते हैं, ये जो हम एंड पे बनाते हैं ना, जो इनकम प्रॉफिट एंड, अच्छा इनकम स्टेटमेंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं, क्योंकि इनकम और प्रॉफिट एक ही टर्म है ना। कुछ लोग इनको इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, कुछ इनको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहते हैं, राइट। सो प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम स्टेटमेंट क्या चीज़ है जी? स्टेटमेंट विच शोज द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फॉर द पीरियड। ऐसी स्टेटमेंट जहाँ पे हम कमाई और एक्सपेंसेस को कंपेयर करते हैं। मैंने बताया था ना प्रॉफिट टर्म में कि जब आपके रेवेन्यू ज़्यादा हो आप और आपके एक्सपेंसेस कम हो तो प्रॉफिट आएगा,
اور اگر آپ کی ریونیو کم ہو یعنی کمائی کم ہو اور آپ کے اخراجات زیادہ ہوں تو کیا آئے گا؟ لاس آ جائے گا. تو اس اسٹیٹمنٹ میں بھی ہم یہی ریونیو اکاؤنٹس کو لاتے ہیں اور ایکسپینسز کو لاتے ہیں, کمپیئر کرتے ہیں. اگر آپ کے جو ریونیو ہے وہ زیادہ ہو اور آپ کے ایکسپینسز کم ہو تو آپ کی پروفٹ ہوگی, وین وین سچویشن ہے. اور اگر آپ کی ریونیو کم ہے اور بھائی اخراجات زیادہ ہیں تو پھر لاس ہی ہوگا, رائٹ. اچھا, اب تھوڑا سا ڈیفائن کر لینا تو ان کے پروفارمے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں, میرے پاس ہیں یہاں پہ, رائٹ. اچھا جی, بیلنس شیٹ. بیلنس شیٹ کیا ہے؟ اسٹیٹمنٹ وچ شوز دا فائنینشیل پوزیشن آف اے بزنس. یہ بزنس کی فائنینشیل ہیلتھ کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہے. یعنی یہاں پہ بیلنس شیٹ, چلو وہاں پہ چلتے ہیں تو آپ کو اور بھی ایزیلی سمجھ میں آ جائے گا. اگر یہاں پہ میں ڈسکس کر بھی دوں تو آپ کو ہوا میں زیادہ سمجھ نہیں آئے گا, رائٹ. یہ ہو گئے ہمارے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. تو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس دو طرح کے ہیں. بیلنس شیٹ. بیلنس شیٹ کیا چیز ہے جی؟ یہاں پہ ہمارے پاس 3 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. دا بیلنس شیٹ کمپرائزز آف 2 سائڈس. 2 سائڈس ہیں, اس کو ہم یوزولی ٹی شکل میں لکھتے ہیں, تو 2 سائڈس کے شکل لحاظ سے بھی لکھتے ہیں, اسٹیٹمنٹ کے لحاظ سے بھی دیکھتے ہیں. لیکن یوزولی بیلنس شیٹ 2 سائڈ کا ہوتا ہے. ایک سائڈ کو ہم ایسٹ سائڈ کہتے ہیں اور جو دوسری سائڈ ہے وہ ہے اونرز ایکویٹی پلس لائبلٹی سائڈ. یعنی ایسٹ سائڈ اور اونرز ایکویٹی پلس لائبلٹی سائڈ, بوتھ دا سائڈ شوڈ آلویز بی ایکول. یعنی آپ کے ایسٹس ہمیشہ برابر ہونے چاہیے اونرز ایکویٹی پلس لائبلٹیز کے. ایگزامپل یاد ہے نا, 15 لاکھ کے میں نے ایسٹ لیے تھے تو 15 لاکھ کس چیز کے برابر تھا؟ 10 لاکھ میرے اپنوں کے, اور پلس کر دیے میں نے 5 لاکھ وہ جو میں نے قرض دیا ہوا تھا یا لائبلٹیز دی ہوئی تھی. تو 10 لاکھ پلس 5 لاکھ کو ملا کے یہ کس چیز کے برابر ہوا؟ ایسٹ کے برابر ہوا, یعنی 15 لاکھ کے برابر ہوا. ایسٹ کتنے کے آئے تھے میرے پاس؟ 15 لاکھ. اونرز ایکویٹی اور لائبلٹیز 10 لاکھ یہ ہو گئے, 5 لاکھ یہ ہو گئے, تو آپ کا یہ برابر ہوا ایسٹس کے, رائٹ. تو اس کا ٹوٹل برابر ہوا کس چیز کے؟ ایسٹس کے ٹوٹل کے برابر. تو فائنینشیل, اچھا وہ جو ہم نے پہلے کہا کہ بیلنس شیٹ از اسٹیٹمنٹ وچ شوز دا فائنینشیل پوزیشن آف اے بزنس, اس کا کیا مطلب ہے جی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بزنس چھوٹا ہے یا بڑا ہے, یا اگر اس میں انویسٹمنٹ کتنی ہوئی ہے, اس میں لائبلٹیز کتنی ہے, اور مالک کا اپنا کتنا حصہ ہے, رائٹ. تو یہ آپ کے بزنس کی, اگر بزنس کی سائز کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے ایسٹس دیکھ لیں. اگر ایسٹس زیادہ ہیں تو آپ کہیں گے او بھائی یہ تو بہت بڑا بزنس ہے, رائٹ. پھر یہ ایسٹس آئے کہاں سے ہیں؟ آیا مالک کے اپنے پیسوں سے آئے ہیں, اونرز ایکویٹی سے آئے ہیں, یا اس نے ادھار پہ چیزیں لی ہوئی ہیں, رائٹ. اور اگر ادھار پہ ہیں تو شارٹ ٹرم میں ہم نے کون سے قرضے پے کرنے ہیں, لانگ ٹرم میں آپ نے کون سے قرضے پے کرنے ہیں. یعنی آپ اور ان لائبلٹیز کو پے کرنے کے لیے ہمارے پاس کیش کتنا ہے, بینک میں بیلنس کتنا ہے, انوینٹری کتنی ہے, یعنی آپ کے پاس ایسٹ میں کتنا اماؤنٹ ہے, تاکہ کیونکہ ان ایسٹس میں سے ہی ہم نے یہ لائبلٹیز پے کرنی ہے. لائبلٹیز کیا ہیں؟ یہ کلیمز ہیں نا ان ایسٹس کے اگینسٹ, بتایا تھا ہم نے پہلے, میں نے بتایا نا. لائبلٹیز کیا ہیں؟ کلیمز اگین دا ایسٹس. تو آپ کے پاس اتنا بیلنس ہے, یا بینک بیلنس, کیش بیلنس, انوینٹریز, کہ آپ اپنے لائبلٹیز کو پے کر سکے, وہ جو آپ نے ادھار لیا ہوا ہے. تو یہ سوری, بیلنس شیٹ کیا ہے؟ بیلنس شیٹ ہے آپ کا ایسا اسٹیٹمنٹ جو اینڈ میں آپ کو بتائے گا کہ آپ کے پاس ٹوٹل ایسٹس کتنے ہیں, آپ پہ قرضے کتنے ہیں, اور آپ کی ٹوٹل اونر ایکویٹی کتنی ہے. آپ اچھا ڈیٹیل میں نہیں جاتا, رائٹ, کیونکہ آپ کے لیے بہت پھر مشکل ہو جائے گا. ابھی صرف آپ یوں یاد رکھیں کہ ایک ایسی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو آپ کو آپ کے بزنس کی فائنینشیل پوزیشن بتا دیتا ہے کہ آپ کے پاس ٹوٹل ایسٹس کتنے ہیں, اس میں لائبلٹیز کتنی ہیں, اور اس میں اونر ایکویٹی کتنی ہے. اور یہ بیلنس شیٹ سے ہمیں بزنس کے سائز کا بھی پتہ چلتا ہے. اگر یہ 1 لاکھ ٹوٹل ایسٹس میرے پاس ہوئے تو چھوٹا کاروبار ہوگا یا بڑا؟ چھوٹا ہی ہوگا نا. اور اگر یہ 12,75,000 اس کے پاس ایسٹس ہیں تو یہ میڈیم رینج کا ہوا نا. اب اگر یہ 50 لاکھ تک ہوا تو پھر بڑا بزنس ہوگا, ہم اس کو کنسیڈر کریں, یا 1 کروڑ کے ہوئے یا اور کروڑوں میں ہوئے تو پھر تو بہت ہی بڑا بزنس ہوگا, رائٹ. سو ایسٹس سے ہمیں بزنس کی پوزیشن کا پتہ چلتا ہے, چھوٹا ہے بڑا ہے بزنس, رائٹ. اور ہمیں لائبلٹیز کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہم پہ قرضے کتنے ہیں. آیا ہم ایسا تو نہیں ہے کہ یہ سارے کے سارے ایسٹس
جو ہیں وہ آؤٹ سائڈر لے جائیں گے اور مالک یوں ہی دیکھتا رہے، رائٹ. سو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس میں مالک کا اپنا حصہ کتنا ہے اور لائبلٹیز کتنی ہیں. یہاں پہ بھی ہم دیکھیں، میں نے جیسے بتایا تھا نا کہ ایسٹس ہمیشہ برابر ہوتے ہیں آپ کے اونرز ایکویٹی پلس لائبلٹیز کے، یعنی ایسٹس ہمیشہ کس چیز کے برابر ہوتے ہیں؟ ٹوٹل آف دا ایسٹس از آلویز ایکول ٹو اونرز ایکویٹی پلس لائبلٹیز. یہاں پہ ٹوٹل ایسٹس کتنے بنتے ہیں ان کے پاس؟ 12,75,000. لائبلٹیز کو دیکھیں، اس نے قرضہ لیا ہوا ہے، ٹوٹل اماؤنٹ کے ان کے اوپر لائبلٹیز بنتی ہیں 8,50,000 کا، رائٹ. اور مالک کا اپنا انویسٹمنٹ کتنا ہے اس میں؟ 4,25,000. 4,25,000 اور 8,50,000 کو آپ اگر پلس کر لینا تو اس سے بھی 12,75,000 بنتا ہے. تو ایسٹ سائڈ کس چیز کے برابر ہوا؟ ایسٹس ہمیشہ برابر ہوا آپ کے ٹوٹل لائبلٹیز کے پلس اونرز ایکویٹی کے، رائٹ. تو یہ آپ کو بزنس کے فائنینشیل پوزیشن کے بارے میں بتاتا ہے. اور بیلنس شیٹ میں ہمارے پاس 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایسٹس، لائبلٹیز اور اونرز ایکویٹی، یا اس کو ہم کیپیٹل بھی کہتے ہیں، رائٹ. اچھا جی، انکم اسٹیٹمنٹ. انکم اسٹیٹمنٹ کیا ہے جی؟ انکم اسٹیٹمنٹ شوز گراس پروفٹ اینڈ نیٹ پروفٹ اور نیٹ پروفٹ فار دا پیریڈ، نیٹ پروفٹ اور نیٹ لاس فار دا پیریڈ، رائٹ. Sales minus cost of goods sold is equal to gross profit, and when indirect expenses are deducted from gross profit, we get net profit or net loss. اچھا، ہمیشہ پروفٹ نہیں ہوتا، لاس بھی ہو سکتا ہے، رائٹ. بزنس لاس بھی کر جاتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ پروفٹ ہی ہو، لیکن ہم یوزیم کرتے ہیں کہ چلو یہاں پہ پروفٹ ہے. چلو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ گراس پروفٹ کیا ہے، نیٹ پروفٹ کیا ہے. یہ ایک سیمپل کمپنی ہے، جس طرح XYZ کمپنی کا بیلنس شیٹ ہم نے لیا تھا، اسی طرح XYZ ریٹیلرز کا ہم انکم اسٹیٹمنٹ بھی لیتے ہیں. تو اس کی جو ٹوٹل اچھا جو یہ ریونیو ہے نا، یہ ٹوٹل کمائی کو کہتے ہیں، رائٹ. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، وہ جو ہمارا فرسٹ لیکچر تھا اس میں نے بتایا تھا کہ ریونیو کیا ہے جی؟ ریونیو آپ کی ٹوٹل کمائی ہے، رائٹ. سو اس میں سیلز بھی آتے ہیں، اگر آپ نے سیلز کیے ہیں 2,50,000 کے تو وہ بھی آپ کی کمائی ہے. اگر ادر یہ انکم ہے یا ریونیوز ہیں، یہاں پہ دیکھیں تو اگر آپ نے کوئی دکان کرائے پہ دیا ہے اور اس کی اور اس کا کرایہ آپ کو وصول ہوتا ہے 3,000 کا، تو وہ بھی آپ کی کمائی ہے. اگر آپ نے کمیشن ریسیوڈ، اچھا جی یہاں یہ کسی کے لیے اس نے سروسز پرووائڈ کی ہیں تو وہ اس نے اس کو کمیشن بھی دیا ہوا ہے. تو اچھا، تو یہ ٹوٹل جو اماؤنٹ ہے نا، یہ ریونیو ہے 2,50,000، 3,000 اور 2,000. یہ کاسٹ آف گڈ سولڈ کیا ہے جی؟ یہ جتنی چیزیں میں نے 2,50,000 کی بیچی ہیں نا، سے فار ایگزامپل یہ کمپیوٹرز ہیں، میں ایک کمپیوٹر کا کاروبار کرتا ہوں، رائٹ. تو میں نے کمپیوٹر کتنے کے سیل کیے ہوئے ہیں؟ 2,50,000 کے. ان کی کسٹمر سے کتنے وصول کیے ہیں؟ 2,50,000. لیکن وہ سامان مجھے کتنے کا پڑا تھا، اس کو ہم کہتے ہیں کاسٹ آف گڈ سولڈ. تو یہاں پہ ہم کاسٹ آف گڈ سولڈ ہمارے پاس ہے 90,000 کا. سے فار ایگزامپل وہ سامان میں نے کہیں سے فار ایگزامپل پشاور گلہاجی پلازا سے میں نے 90,000 کا لیا تھا. کتنے کا لیا تھا؟ 90,000 کا. میں نے تو خود وہ کمپیوٹر 90,000 کے لیے تھے، لیکن میں نے کسٹمر پہ، میں تو پروفٹ کماؤں گا اس میں سے نا. میں نے تو اگر 90,000 پہ لیے ہیں تو میں تو 90,000 پہ نہیں بیچوں گا، میں تو زیادہ پہ بیچوں گا تاکہ مجھے پروفٹ ہو. تو وہی 90,000 کے کمپیوٹرز میں نے 2,50,000 پہ بیچے ہیں، سیل کیے ہیں. تو 90,000 اس میں سے نکالیں گے 2,50,000 میں سے، 2,50,000 مائنس 90,000 تو 1,60,000 میری کیا ہو گئی؟ گراس پروفٹ ہو گئی. اچھا، سیل سے اس کی اپنی قیمت مائنس کر لینا، تو جو چیز ہمیں وصول ہوتا ہے یا جو ہمارے پاس اینڈ ریزلٹ آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں گراس پروفٹ. یعنی سیلز مائنس کاسٹ آف سیلز یا کاسٹ آف گڈ سولڈ. کاسٹ آف گڈ سولڈ نام سے ظاہر ہے، کاسٹ قیمت کو کہتے ہیں، گڈ سولڈ جو آپ نے چیزیں بیچی ہیں، یعنی آپ نے جو چیزیں بیچی ہیں اس کی قیمت کیا تھی؟ تو اس کی قیمت تھی جی 90,000. آپ نے سیل کتنے پہ کی ہیں؟ 2,50,000. تو زیادہ قیمت پہ بیچ دی ہے، تو جو زیادہ رقم آپ نے وصول کیا ہے وہ آپ کا ہوا گراس پروفٹ. گراس پروفٹ اور جو ادر ریونیوز ہیں ان کو ہم ملاتے ہیں. سیل سے تو آپ کی انکم ہوئی جی 1,60,000 کی، رینٹ سے آپ کی 3,000 کمائی ہوئی، کمیشن سے آپ کے 2,000 جیب میں پیسے آئے ہیں، آپ کا جیب گرم ہوا، رائٹ. سو 1,60,000 تو آپ کی سیل سے کمائی ہے، اور باقی 3,000 کوئی دکان آپ نے رینٹ پہ دیا تھا اس سے 3,000 آئے ہیں، کمیشن آپ نے کسی کو سروسز بھی دے دیے ہیں، آپ بہت تگڑے بندے ہیں تو 2,000 وہ بھی آئے ہیں. تو 3,000 اور 2,000 یہ بھی کمائی ہوئی، 5,000 ہوئی کمائی ہے.
تو 1,60,000 وہ کمائی ہے, 5,000 یہ کمائی ہے, تو ٹوٹل آپ کے پاس کمائی کتنی ہوئی؟ 1,65,000 کی. اب 1,65,000 میں سے ہم دکان کا کرایہ بھی دیں گے, اخراجات سیلریز بھی دیں گے, اگر ہمارے پاس ملازمین ہوئے, اگر مزدور سے کام لیا ہے وہ بھی دیں گے, انشورنس اگر ہم نے اپنے بزنس کی کیے ہیں تو وہ بھی دیں گے, اگر بلز وغیرہ آتے ہیں تو وہ بھی دیں گے. مختلف قسم کے خرچے ہوتے ہیں. یہاں پہ کچھ ایگزامپلز یہاں دی بھی ہوئے ہیں. ایڈورٹائزنگ یہ اس نے اپنے بزنس کے لیے کی ہے, مشہوری کے لیے اشتہار دیے ہیں, رائٹ. تو 5,000 اس نے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے دے دیے ہیں, اور پبلک سے ریلیشن بنانے کے لیے 2,000 اس وہاں پہ کچھ خرچہ کیا ہوا ہے, ویب سائٹ پہ مارکیٹنگ کی ہے, انٹرنیٹ پہ بھی بہت سے ایڈز آپ کو ملتے ہیں نا, ایڈورٹائزمنٹس ملتے ہیں آپ کو. تو 7,500 اس نے ویب سائٹ پہ کوئی مارکیٹنگ کی ہوئی ہے, تو 7,500 وہاں پہ کسی نے لے لیا ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا وہ گوگل ایڈز وغیرہ, مختلف کمپنیاں ہیں جو آپ کو آن لائن آپ کی پروموشن کرتے ہیں اور آپ سے پیسے لیتے ہیں. تو جنرل ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز, اچھا یہ ایڈمنسٹریشن میں جتنی آپ کے اخراجات ہوتے ہیں, اگر آپ الیکٹریسٹی کا بل دیتے ہو دفتر کا, یا انشورنس اس کی کرواتے ہو, یا اس کا خرچہ دیتے ہو, یا اگر مزدور ہے اس کو اجرت دیتے ہو تو اس کو ویجز کہیں گے. اور اگر اچھا ویجز ہم یوزولی جو آورلی ہمارے ہاں کام کرتے ہیں بندے, ان کو ہم ویجز دیتے ہیں, اور جو ہمارے پرماننٹ امپلائیز ہوتے ہیں ان کو ہم سیلریز دیتے ہیں ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ, رائٹ. تو ویجز اینڈ سیلریز. اچھا یہ ایک ٹرم ہے ڈپریسیشن. ڈپریسیشن ایک ٹرم ہے, چلو اس کو بھی ایکسپلین کرتے ہیں. ڈپریسیشن کیا ہے؟ ڈپریسیشن ہے جی آپ کے جو فکسڈ ایسٹس ہوتے ہیں نا, یا نان کرنٹ ایسٹ, ہم نے ڈسکس کیا نا اس سے پہلے, ان کو جب ہم سالانہ کمپیوٹرز کو آپ یوز کرتے ہیں, مشینری کو یوز کرتے ہیں, کار کو یوز کرتے ہیں, تو مختلف وجوہات کی بنا پر, یا تو استعمال کی بنا پر وجہ سے, یا وہ ٹیکنالوجی اولڈ ہو جاتی ہے, یا ود دا پیسج آف ٹائم, یا اکنامک کنڈیشنز ایسے آ جاتے ہیں کہ ان کی ویلیو میں کمی آ جاتی ہے. ود دا پیسج آف ٹائم ڈپریسیشن ہو جاتا ہے, کمی ہو جاتی ہے نا ایسٹس میں. آپ جو چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ 1 سال اس کی قیمت ہوتی ہے, پھر آہستہ آہستہ اس کی قیمت ڈیکریز ہوتی جاتی ہے, تو وہ آپ کی کہلائے گی ڈپریسیشن, رائٹ. تو ڈپریسیشن استعمال کی وجہ سے چیز خراب ہو جائے, یوز ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے, ٹیکنالوجی اولڈ ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے, اور پیسج آف ٹائم کے لحاظ سے زنگ وغیرہ لگ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی ڈکریز آ جاتا ہے. تو ڈپریسیشن کیا ہے؟ ایک آسانی کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے فکسڈ ایسٹ میں کی ویلیو میں کمی ہے, رائٹ. تو یہ بھی ہمارا خرچہ ہی کنسیڈر ہوگا. تو یہ جتنے اخراجات ہیں یہ مائنس کر لیں, اور اگر اس کے کچھ بیڈ ڈیٹس ہو گئے ہیں تو وہ بھی خرچہ ہے, تو وہ بھی سارے, یہ کل جو اخراجات ہیں نا کل ملا کے یہ 1,05,000 کے ہیں. تو آپ کی کمائی کتنی کی تھی؟ 1,65,000 کی. آپ کے خرچے کتنے ہیں؟ 1,05,000. تو نیٹ آپ کا پرافٹ ہو گیا, یعنی آپ نے کمائے ہیں 1,65,000 خرچ. اچھا یہ انڈائریکٹ ایکسپینسز ہیں, رائٹ. وہ تو چیزوں کی اپنی قیمت تھی نا وہاں پہ ہم نے, اور یہ جو دوسرے اخراجات ہیں بزنس کے تو یہ بھی ریونیو سے مائنس کریں گے, کیونکہ آپ نے ریونیو میں سے یہ بل بھی پے کرنے ہیں, رینٹ بھی پے کرنا ہے, سیلریز بھی دینی ہے. تو اینڈ جو آپ کے پاس رہتا ہے ریونیو مائنس ایکسپینسز, تو آپ کا پرافٹ ہو گیا. میں نے بتایا تھا نا کہ جب ریونیو زیادہ ہو اور آپ کے خرچے کم ہو تو آپ کی نیٹ پرافٹ آ جائے گی, اور اگر یہ ریونیو کم ہوگی اور آپ کے اخراجات زیادہ ہوں گے تو پھر آپ کا نیٹ لاس آ جائے گا, رائٹ. تو یہ تو ہو گئے جی آپ کے فائنینشیل سٹیٹمنٹس. اچھا جی, جو سب سے ہمارا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اکاؤنٹنگ. اکاؤنٹنگ یوزولی لوگ سٹارٹ میں پڑھاتے ہیں, میں نے کچھ عجیب سا ہی کیا ہے, اینڈ میں پڑھا دیا, لیکن یہاں پہ میں نے یہ جان بوجھ کے اینڈ میں پڑھا دیا ہے, رائٹ. جان بوجھ کے اس لیے کر رہا ہوں نا کہ اس میں ڈیفینیشن میں اتنی ٹیکنیکل ٹرمز یوز ہوئے ہیں نا کہ اگر میں وہ ٹرمینالوجیز جو پہلے میں نے ڈسکس کی ہیں نا وہ اگر میں آپ کو نہ پڑھاتا پہلے تو شاید یہ چیزیں آپ کے سر سے اوپر گزر جاتی, رائٹ. سو اسی وجہ سے میں نے جان بوجھ کے اکاؤنٹنگ کے ٹرم کو اینڈ پہ رکھا تھا. بہت سے لوگ اگر میرے فرسٹ لیکچر کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ سر جی اکاؤنٹنگ کا ٹرم کے اندر ہے, رائٹ. سو اکاؤنٹنگ کو میں نے جان بوجھ کے یہاں پہ رکھا, رائٹ. اکاؤنٹنگ کیا چیز ہے جی؟ اکاؤنٹنگ ہم اکاؤنٹنگ کرتے ہیں اور ہم کتاب لیتے ہیں تو اس کو ڈیفینیشن تو ہمیں آنی چاہیے نا, رائٹ. سو اکاؤنٹنگ از دا آرٹ اور پروسیس آف آئیڈینٹیفائنگ, ریکارڈنگ, classifying, summarizing, analyzing and communicating that financial data.
اتنی ٹیکنیکل ٹرمز اور اتنا بڑا ڈیفینیشن یہ یاد کون کرے گا؟ بہت ہی آسان ہے، سمپل چیز ہے یار، کوئی بھی اس میں مشکل نہیں ہے. پچھلے والے سلائیڈ کی طرف جائے نا، جو میں نے پروسیس بتا دیا نا آپ کو، وہی اکاؤنٹنگ از دا پروسیس. آپ پہلے ٹرانزیکشن کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. سب سے پہلے ٹرم کیا تھا؟ اچھا، ڈیفینیشن کے کی فیچرز آپ کو بتا دوں. ٹرانزیکشن کو آئیڈینٹیفائی کرنا، فرسٹ کی پوائنٹ کیا ہے؟ آئیڈینٹیفیکیشن آف ٹرانزیکشن. تو پہلے تو ہم یہ فائنڈ کریں گے نا کہ یہ ٹرانزیکشن ہے بھی کہ نہیں. ٹرانزیکشن کو ہم نے ڈیفائن کیا تھا نا کہ ڈیلنگ ہے بٹوین ٹو آر مور پرسنس، رائٹ؟ اور اس میں چیزوں کا تبادلہ ہوگا اور جو منیٹری ویلیو اس کی ہوگی تو وہ ہم ٹرانزیکشن کہلائیں گے، اور جو بزنس پہ فائنینشیل پوزیشن پہ بھی اثر ڈالے، رائٹ؟ سو ٹرانزیکشن کو ہم پہلے آئیڈینٹیفائی کریں گے. بہت سارے ایونٹس ہوتے ہیں، کچھ اکنامک ایونٹ ہوں گے، کچھ نان اکنامک ایونٹ ہوں گے. جو اکنامک ایونٹ ہوں گے وہ آپ کے ٹرانزیکشن کہلائیں گے، یعنی جہاں پہ چیزوں کا تبادلہ ہو، جہاں پہ منیٹری ویلیو میں آپ میئر کر سکتے ہو، لین دین ہو نا. سمپل الفاظ میں یہ یاد رکھیں نا، پہلے ہم ٹرانزیکشنز کو آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ ہمارے کون کون سے ٹرانزیکشنز ہیں. جب آپ کو یہ پتہ چل گیا نا کہ آپ کے سیلز ہوئے ہیں، آپ کے پرچیزز ہوئے ہیں، آپ کے یہ ٹرانزیکشنز ہیں، آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیے یہ میرا ٹرانزیکشن ہے جی، میں ریکارڈ کر لوں گا، رائٹ؟ تو جب آپ آئیڈینٹیفائی ہو جائے ٹرانزیکشنز، لین دین آئیڈینٹیفائی ہو جائے، تو نیکسٹ ہم اس کو کتابوں میں لاتے ہیں. تو پہلے انٹری کہاں پہ کرتے ہیں ریکارڈنگ آف فائنینشیل ٹرانزیکشنز؟ جرنل میں کرتے ہیں نا، بتایا تھا نا. سب سے پہلے ٹرانزیکشن کہاں پہ ریکارڈ ہوگی؟ بک آف اوریجنل انٹری میں، جرنل میں ریکارڈ ہوگی اور ڈیٹ وائز ریکارڈ ہوگی. تو پہلے ہم ٹرانزیکشن کو کیا کریں گے جی؟ آئیڈینٹیفائی کریں گے. آئیڈینٹیفیکیشن آپ کی ٹرانزیکشن کو جاننا، پہچاننا، اس کی شناخت کرنا، یا آپ کو معلوم ہونا کہ آپ کے ٹرانزیکشن ہوئی ہے، رائٹ؟ تو ٹرانزیکشن کو میں نے آلریڈی ڈیفائن کیا ہوا ہے. تو اب پہلے ہم ٹرانزیکشن کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ جی ہمارا فلاں فلاں ٹرانزیکشن ہو گیا ہے اور یہ ہمارا ٹرانزیکشن ہے، رائٹ؟ سو پھر اس کو ہم زبانی تو یاد نہیں کر سکتے، تو پھر اس کو کہاں پہ لکھتے ہیں؟ پھر اس کو بکس آف اکاؤنٹنگ میں لاتے ہیں، ریکارڈ کرتے ہیں. تاریخ مطلب آپ کے پر یاد رکھنے کے لیے، آپ کے پاس ایک ریکارڈ ہونے کے لیے ہم اس کو ریکارڈ کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے جس کتاب میں ریکارڈ کرتے ہیں، کہاں پہ ریکارڈ کرتے ہیں؟ ابھی بتایا، جرنل میں ریکارڈ کرتے ہیں نا. جرنل میں یا ڈے بک میں ریکارڈ کرتے ہیں، اس کو ڈے بک بھی کہتے ہیں، رائٹ؟ سو جرنل میں ریکارڈ کرتے ہیں یا ڈے بک میں ریکارڈ کرتے ہیں، رائٹ؟ پھر جرنل کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کلاسیفیکیشن آف ٹرانزیکشنز. لیجر بناتے ہیں ہاں نا. ہم جرنل کے بعد کون سی کتاب بناتے ہیں؟ لیجر بناتے ہیں. لیجر پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ایسٹس کی جتنے آپ کے اکاؤنٹس ہیں، کیش، بینک اکاؤنٹ، ریسیویبل، پری پیڈ ایکسپینسز، اس کے بھی اکاؤنٹس بناتے ہیں. ایکسپینسز کی بھی اکاؤنٹس بناتے ہیں. ایکسپینسز میں ایڈورٹائزمنٹ، سیلری، رینٹ، یوٹیلیٹی ایکسپینسز، جتنے بھی آپ کے اخراجات ہیں ان کے بھی اکاؤنٹس بناتے ہیں. اور لائبلٹیز کے بھی اکاؤنٹ بناتے ہیں. اگر لون ہے یا آپ نے اکاؤنٹ پیبل ہے، آپ نے ادھار پہ چیزیں لی ہوئی ہیں تو ان کے بھی اکاؤنٹس بناتے ہیں، اور اونر ایکویٹی بھی. تو وہاں پہ ہم چیزوں کو ایسٹس کی الگ کلاسیفیکیشن کرتے ہیں، ایکسپینسز کی الگ کلاسیفیکیشن کرتے ہیں، لائبلٹیز کی الگ کلاسیفیکیشن کرتے ہیں. تو وہاں پہ ہم نے ہر چیز کے لیے اپنا اپنا اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے. کیش کا اپنا اکاؤنٹ ہے، بینک بیلنس کا اپنا اکاؤنٹ ہے، اکاؤنٹ پیبل کا اپنا اکاؤنٹ ہے، لون کا اپنا اکاؤنٹ ہے، مشینری کا اپنا اکاؤنٹ ہے، اور اینڈ سو آن. بہت ساری لمبی ایک لسٹ ہے ایکسپینسز کی وغیرہ وغیرہ، رائٹ؟ ایڈورٹائزنگ ایکسپینسز کی اپنی اکاؤنٹ ہے، رینٹ کی ایکسپینسز کی اپنی ایک اکاؤنٹ ہے، سیلری کی اپنی ایک اکاؤنٹ ہے، ویجز کی اپنی اکاؤنٹ ہے، بہت ساری ہیں، رائٹ؟ سو پھر ہم کیش کی ٹرانزیکشن کو کیش اکاؤنٹ میں لائیں گے، بینک کی ٹرانزیکشن کو بینک اکاؤنٹ میں لائیں گے، ایکسپینسز کے اکاؤنٹ کو اگر ایڈورٹائزنگ کا ایکسپینس ہے ایڈورٹائزنگ اکاؤنٹ میں لائیں گے، اگر رینٹ کا ایکسپینس ہے تو رینٹ کے اکاؤنٹ میں لائیں گے، اور اگر پرچیز ہے تو پرچیز میں لائیں گے، اکاؤنٹ پیبل ہے تو اکاؤنٹ پیبل میں لائیں گے، اور اگر کیپٹل ہے یا اونر ایکویٹی مالک نے انویسٹمنٹ کیا ہے تو وہ کیپٹل یا اونر ایکویٹی اکاؤنٹ میں لائیں گے، رائٹ؟ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کلاسیفیکیشن آف فائنینشیل ٹرانزیکشن. ہاں، جس طرح ہم اسٹوڈنٹس کی کلاسز بناتے ہیں نا، BBA 1، BBA 2، BBA 3، BS 1، BS 2، BS 3، اس طرح بہت ساری کلاسز ہم بناتے ہیں. تو لڑکوں کو اکٹھا کرتے ہیں اس کلاس میں. اسی طرح کیش کے ٹرانزیکشن کیش میں آئیں گے، بینک کے ٹرانزیکشن بینک میں آئیں گے، ایکسپینسز کے ٹرانزیکشن ایکسپینسز میں آئیں گے، لائبلٹی کے ٹرانزیکشن لائبلٹی میں آئیں گے، رائٹ؟ سو یہاں پہ ہم کلاسیفیکیشن آف ٹرانزیکشن کرتے ہیں. تو کلاسیفیکیشن کہاں پہ ہوگی؟ لیجر میں. تو ٹرانزیکشن کو آئیڈینٹیفائی کیا، جرنل میں ریکارڈ کیا، پھر اس کو لیجر میں مختلف اکاؤنٹس میں کلاسیفائی کر دیا.
پھر جب ہم بیلنسز نکالتے ہیں نا تو تھرڈ اسٹیپ ہماری کیا تھی اکاؤنٹنگ میں، یہاں پہ میں نے ڈسکس کر بھی دی ہے. جرنل لیجر کے بعد کون سی اسٹیپ ہے؟ ٹرائل بیلنس. کون سی چیز بناتے ہیں؟ ٹرائل بیلنس بناتے ہیں نا. تو ٹرائل بیلنس پہ جاتے ہیں. ٹرائل بیلنس کیوں؟ وہاں پہ ہم اکاؤنٹنگ بیلنسز کو سمرائز کرتے ہیں، سمری بناتے ہیں کہ یار ٹھیک ہو بیلنسز وہاں پہ ہمیں ملتی ہیں، ڈیبٹ بیلنسز، کریڈٹ بیلنسز. تو تھرڈ اسٹیپ یہ سمرائزنگ والا جو ہے، یہاں پہ ہم لیجر بیلنسز کو نکالتے ہیں اور ان کو ٹرائل بیلنس ملتے ہیں. نیکسٹ اسٹیپ ہے ہمارا جی اینالائزنگ فائنینشیل ٹرانزیکشن. اینالائزنگ اینڈ انٹرپریٹنگ فائنینشیل ٹرانزیکشن، یہ کون سی اسٹیپ ہے؟ پھر ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ ہماری پروفٹ ہوئی ہے یا لاس ہوئی ہے. تو ریونیو اور ایکسپینسز کو ہم انکم اسٹیٹمنٹ میں لے جاتے ہیں. ریونیو اور ایکسپینسز کو کہاں پہ لے جاتے ہیں؟ انکم اسٹیٹمنٹ یا پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ میں لے جاتے ہیں، تاکہ ریونیو سے ہم ایکسپینسز مائنس کریں اور ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہماری پروفٹ ہوئی ہے یا نیٹ لاس ہوئی ہے. تو اینالائز کرتے ہیں نا. اور پھر اس کی تو اینالائزیشن کیا کام کرتا ہے؟ اینالائزیشن یہ کام کرتا ہے کہ آپ کی نیٹ پروفٹ ہوئی یا نیٹ لاس ہوئی ہے. اور ایٹ دا اینڈ جی آپ کا کمیونیکیٹنگ فائنینشیل ڈیٹا. جب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ میرے تو یا نیٹ لاسز ہوئے ہیں یا نیٹ پروفٹ ہوئے ہیں، میرے ایسٹس اتنے ہیں، میری لائبلٹیز اتنی ہیں، میری کیپٹل اتنا ہے، وہ دونوں فائنینشیل اسٹیٹمنٹ آپ کو آپ کے بزنس کی اینڈ ریزلٹس بتا دیتے ہیں کہ جی آپ کا اینڈ ریزلٹ پروفٹ پہ ہوا یا لاس پہ ہوا، اور آپ کے پاس اتنے ایسٹس کتنے رہ گئے، اور آپ کے مالک کا حصہ کتنا رہ گیا، اور آپ کی لائبلٹیز کتنے رہ گئیں. تو وہ سارا کچھ اینالائزیشن آف فائنینشیل ٹرانزیکشن ہے، رائٹ. تو اور لاسٹ پہ وہ جو ہمارے پاس ریزلٹس آتے ہیں نا، وہ ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اس کو رپورٹ کی شکل میں شیئر کرتے ہیں مینجمنٹ کو. اچھا یوزرز ہیں نا، ابھی میں نیکسٹ ٹرم کے، تو وہ جو کمپنی کے جو آپ نے اکثر فائنینشیل رپورٹس دیکھے ہوں گے، سالانہ کمپنی ہر ایک کتاب ایک شائع کرتی ہے، پبلش کرتی ہے، ان کو ہم کہتے ہیں اینول رپورٹس. اس میں بہت ساری ڈیٹیلز ہوتی ہیں، لیکن اس میں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا ایک اہم پورشن ہوتا ہے. وہاں اگر ہر سالانہ وہ اپنی پروفٹ اور لاس کا بھی بتاتے ہیں، اپنے ایسٹس، لائبلٹیز اور کیپٹل کا بھی بناتے ہیں، کیش فلو اسٹیٹمنٹس وغیرہ بھی وہ وہاں پہ دکھا دیتے ہیں. تو کمیونیکیٹنگ کیا ہے؟ کمیونیکیٹنگ فائنینشیل ڈیٹا. تو یہ کیوں کرتے ہیں یہ کمیونیکیشن یا رپورٹنگ کس چیز کے لیے جی؟ تو چلیے اس کے بارے میں ایک ڈیٹیل سا سلائیڈ ہے میرے پاس، اور وہاں پہ آپ کا دوسرا ٹاپک بھی کور ہو جائے گا، ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے. یوزرز آف فائنینشیل اکاؤنٹنگ انفارمیشن. فائنینشیل اکاؤنٹنگ جو آپ وہ رپورٹنگ کرتے ہو یا جو انفارمیشن ہے، وہ کس لیے رپورٹنگ اس کی کرتے ہو اور کن کو کرتے ہو اور کیوں کرتے ہو؟ ہاں وہ جو ایک مشہور مجھے تو وہ بات یاد آ رہی ہے کہ کس نے دی ہیں بالیاں، کیوں دی ہیں یہ بالیاں، رائٹ. تو ہم بھی یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یوزرز آف فائنینشیل اکاؤنٹنگ کون ہیں، کیوں ہیں، ان کو انفارمیشن کیوں چاہیے، رائٹ. سو فالوئنگ آر دا یوزرز آف اکاؤنٹنگ انفارمیشن، یعنی ہمارے اکاؤنٹنگ انفارمیشن کے یوزر جو ہیں یا جن کو ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے یا جو یوز کر کے یوزرز ہیں ان کے، وہ نیچے دی گئی ہیں. سب سے پہلے تو آپ کا فائنینشیل ڈیٹا مینیجرز کو چاہیے. مینیجرز کو کیوں چاہیے جی؟ مینیجرز کو اس لیے چاہیے تاکہ وہ تو بزنس کو چلاتے ہیں نا، چلانے والے کون ہیں؟ مینیجرز ہوتے ہیں نا. تو مینیجرز کو یہ پتہ چلے کہ ہماری کارکردگی کیسی رہی سال بھر، وہ جو ہم نے ڈیسیجن لیے تھے سال بھر، کیا وہ صحیح تھے یا غلط تھے، ہم صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں یا غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، ہماری سیلز کتنی ہوئی ہیں، ہمارے اخراجات کتنے ہوئے ہیں، ہماری پروفٹ کتنی ہوئی، آیا ہے اخراجات ہم نے کچھ زیادہ تو نہیں کیے ہیں، یا سیلز کیوں کم ہوئے ہیں، لائبلٹیز کیوں بڑھ گئی ہیں. تو یہاں پہ وہ مینیجرز یہ معلوم کرتے ہیں کہ جو سال بھر ہم نے محنت کی ہے یا ہم نے ڈیسیجنز لیے ہیں، وہ اس کا اینڈ ریزلٹ کیا نکلا. بھائی ریزلٹ کیا ہے؟ تو ریزلٹ اگر نیٹ پروفٹ ہے، پروفٹ اچھی پروفٹ کمائی ہے اور ایسٹ بھی بڑھ گئے ہیں اور آپ کے اونرز کیپٹل بھی بڑھ گئے، تو پھر تو بلے بلے، ٹھیک ہے جی. اور اگر ریزلٹ خراب ہے تو پھر ان کو وہ دوبارہ سوچنا پڑے گا کہ کہاں پہ ہم نے مطلب دوبارہ چیزوں کو ریکٹیفائی کرنا ہے، نیکسٹ ٹائم کن چیزوں پہ فوکس کرنا ہے، کہاں پہ ہم نے غلطی کی ہے. تو یہ تو اکاؤنٹنگ سے ہمیں فائنینشیل ڈیٹا آتا ہے اور وہ مینیجرز کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو یہ فرسٹ یوزر ہو گیا. سیکنڈ یوزر جی آپ کے اونرز، مالک جو بزنس کے ہوتے ہیں. اچھا یہ کمپنی کی شکل میں مینیجرز الگ ہوتے ہیں، اونرز الگ ہوتے ہیں، رائٹ. سو
اونر شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں نا یہاں پہ، رائٹ. تو وہ شیئر ہولڈرز تو سرٹیفکیٹ لیتے ہیں مارکیٹ میں پھر گھومتے ہیں، اور جو کمپنیاں ہیں وہ کون چلاتا ہے؟ وہ مینیجرز چلاتے ہیں، رائٹ. سو اونرز کو بھی ڈیٹا چاہیے کہ بھئی ہم نے جو انویسٹمنٹ کی ہے وہ انویسٹمنٹ کچھ کما بھی رہی ہے کہ نہیں، یا جتنے ہم نے ایکچوئل انویسٹمنٹ کی ہے کہیں وہ تو پیچھے تو نہیں جا رہی، مطلب کم تو نہیں ہو رہی، رائٹ. سو اونر کو بھی یہ آپ کے بزنس کا اینڈ ریزلٹ پتہ ہونا چاہیے کہ پروفٹ ہوا، لاس ہوا، کیونکہ اس کو تو پروفٹ سے غرض ہے اور اپنے کیپٹل سے بھی غرض ہے کہ میرا سرمایہ بھی بڑھنا چاہیے اور مجھے پروفٹ بھی ہونا چاہیے، رائٹ. سو سیکنڈ جو یوزر ہے اکاؤنٹنگ انفارمیشن کا وہ ہے آپ کا اونر. اور یہ جو دو بندے ہیں نا یہ اندرونی بندے ہیں بزنس کے، تو ان کو ہم کہتے ہیں انٹرنل اسٹیک ہولڈرز. اچھا، یوزرز اور اسٹیک ہولڈرز، یہاں پہ اسٹیک ہولڈرز مطلب جن کا بزنس میں کچھ حصہ ہے، اسٹیک ہے، رائٹ، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ. تو یوزرز کو ہم یہاں پہ اگر کویسچن ایگزامینیشن میں کچھ اس طرح آ جائے نا کہ ہو آر دا اسٹیک ہولڈرز آف اکاؤنٹنگ انفارمیشن، تو اس کا مطلب یہ ہوگا ہو آر دا یوزرز آف اکاؤنٹنگ انفارمیشن، رائٹ. تو یوزر اور اسٹیک ہولڈر ہم یہاں پہ، اچھا اس کا یہ سینونیمز تو نہیں ہے لیکن یہاں پہ ہم ان کو الٹرنیٹ ورڈز کہیں گے، رائٹ. تو یہاں پہ جو یوزرز ہیں یا اسٹیک ہولڈرز ہیں اس کا مطلب ہم ایک ہی لیں گے، یعنی اکاؤنٹنگ انفارمیشن کے کون سے یوزرز ہیں یا کون سے اسٹیک ہولڈرز ہیں. تو جو اندرونی بندے ہیں مینیجرز اور اونرز، یہ دونوں کاروبار کے اپنے بندے ہیں، تو ان کو ہم کہتے ہیں انٹرنل اسٹیک ہولڈرز. اور جو باقی یہ ہیں جتنے سارے یہ آپ کے ہو گئے ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرز، رائٹ. ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرز میں کون آتا ہے؟ کریڈیٹر اور بینکس. کریڈیٹرز کو یا بینکس کو آپ کی انفارمیشن کیوں چاہیے بھائی؟ بزنس اگر بینکس اگر آپ کو قرضے دیتے ہیں تو آپ کو بزنس کی فائنینشیل پوزیشن وہ پہلے معلوم کریں گے کہ یہ بزنس انکم کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، اس کے ایسیٹس کتنے ہیں، اس پہ آلریڈی قرضہ کتنا ہے، اس پہ مالک کا اپنا حصہ کتنا ہے. تو ان ڈیسیجنس کو دیکھ کے، ان اسٹیٹمنٹس کو دیکھ کے، ان فگرس کو دیکھ کے پھر وہ آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بزنس کو لون دینا چاہیے کہ نہیں چاہیے، اگر دینا چاہیے بھی تو کتنا چاہیے اور کتنے عرصے کے لیے چاہیے. تو کریڈیٹرز اور بینکس کو یہ انفارمیشن اس لیے چاہیے تاکہ وہ یہ فائنڈ کر سکیں کہ بزنس کی ہیلتھ کیا ہے، بزنس کی پوزیشن کیا ہے. اگر ہم ان کو قرضہ دے دیں تو وہ اماؤنٹ ہمیں واپس ملے گا بھی کہ نہیں، اور اس پہ جو انٹرسٹ آتا ہے وہ پرنسپل اور انٹرسٹ ہے. اچھا، یہاں پہ پرنسپل اور انٹرسٹ دونوں کی بات ہوگی، تو وہ پرنسپل اماؤنٹ اور وہ انٹرسٹ ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، رائٹ. تو اسی وجہ سے کریڈیٹرز کو اور بینکس کو بھی یہ ڈیٹا چاہیے. تو یہ ایکسٹرنل یوز ہوگا، یہ بیرونی بندہ ہے. ٹیکس ایجنسیز، ٹیکس ایجنسیز کو کیوں جی آپ کے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ چاہیے یا فائنینشیل ڈیٹا چاہیے؟ کیونکہ بہار نے تو ٹیکس لینا ہے نا، جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے ہمارا، اس نے تو ٹیکس لینا ہے. تو ٹیکس ایجنسیز کو بھی آپ کے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہونے چاہیے، رائٹ. تو ٹیکس کیلکولیٹ کرنے کے لیے کہ وہ آپ کی پروفٹ پہ ٹیکس لگاتے ہیں نا. آج کل تو ہر چیز پہ ٹیکس ہے جی، صرف سونے پہ ٹیکس نہیں ہے، مطلب سونا وہ جو نیند والا سونا ہے، باقی سونا نہیں، وہ گولڈ والا نہیں، رائٹ. آج کل تو سونے پہ ٹیکس نہیں ہے، باقی ہر چیز پہ ٹیکس ہے، رائٹ. سو ٹیکس ایجنسیز کو بھی آپ کے فائنینشیل اکاؤنٹنگ انفارمیشن چاہیے، رائٹ. اچھا، اگر یہ لیکچر تھوڑا سا لینتھی ہو جائے تو سوری، معاف کر دینا ہے، لیکن یار ٹاپک کو کور کرنا ہے، رائٹ. سو ٹیکس ایجنسیز کو بھی آپ کا ڈیٹا چاہیے تاکہ وہ اپنا ٹیکس اس میں سے کیلکولیٹ کر کے آپ سے پیسے وصول کر لیں. انویسٹرز کو بھی، اگر وہ آپ کے بزنس میں آپ کے کمپنی ہے اور آپ نے مارکیٹ میں اسٹاک ایکسچینج میں شیئرز ڈیل کرتے ہو تو انویسٹرز تو وہاں پہ ڈیل کریں گے، لیکن سب سے پہلے وہ آپ کی انکم دیکھیں گے کہ بھائی یہ کیونکہ انویسٹرز کیوں انویسٹ کرتے ہیں، وہ اپنی ڈیویڈنڈ لیتے ہیں، جو کمائی ہوتی ہے نا، جو ان کمپنی کی کمائی میں جتنا حصہ شیئر ہولڈر کو ملتا ہے اس کو ہم ڈیویڈنڈ کہتے ہیں، ڈیویڈنڈ، رائٹ. سو اس کو کمائی انکم ملنی ہے اور ساتھ میں اگر شیئر کی پرائس بھی انکریز ہو جائے تو اس کا بھلا ہو جائے گا. تو انویسٹر بھی یہ کہ اس کو دیکھتا ہے کہ کمپنی آگے جا رہی ہے، مطلب کما رہی ہے کہ نہیں کما رہی، رائٹ. اور جو پراسپیکٹیو بائر ہے، اچھا پراسپیکٹیو کا ورڈ جب بھی یوز ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا فیوچر میں ہونے والا. اگر پراسپیکٹیو کسٹمر ورڈ ہم یوز کریں گے تو اس کا مطلب ہے فیوچر میں ہونے والا کسٹمر. اگر پراسپیکٹیو بائر ہے تو فیوچر میں ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ بائر ہو. پراسپیکٹیو کا ورڈ جب بھی ہو، ہم فیوچر میں پراسپیکٹ کرتے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں، ہم اسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا بائر ہوگا. تو اسی وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں پراسپیکٹیو بائر اور پراسپیکٹیو پارٹنر. یعنی اگر کوئی بندہ آپ کا بزنس خریدنا چاہتا ہے یا آپ کے ساتھ پارٹنر، اگر پارٹنرشپ بزنس ہے تو پارٹنر بننا چاہتا ہے، تو وہ بھی پہلے بزنس کی پوزیشن کو دیکھے گا کہ بھائی بزنس کما رہا ہے کہ نہیں، اور اس کے ایسٹس کتنے اور اس پہ قرضے کتنے ہیں. اگر بزنس کی حالت اچھی ہے تو وہ پارٹنر بن جائے گا، بائی کرے گا. نہیں، ہاں ٹھیک حالت تو کون وہی پر انویسٹ کرے گا، اس کا دماغ تو نہیں خراب. اچھا جی،
آبجیکٹیوز کیا ہیں فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے, آبجیکٹیوز یا مقاصد, فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے مقاصد کیا ہیں. سو دا آبجیکٹیوز آف فائنینشیل اکاؤنٹنگ آر لیٹنگ پیپل اینڈ اینٹیز نو, یعنی وہ کمپنی کو اور لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے اکاؤنٹنگ سے کہ آپ کے مقصد کیا ہیں, وہ یہ چیزیں جاننا چاہتے ہیں, وہ یہ مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. اف دے آر میکنگ پروفٹ اور لاس, بھائی میری جو انویسٹمنٹ ہے وہ پروفٹ کما رہی ہے لاس کما رہی ہے, رائٹ. تو اکاؤنٹنگ, فائنینشیل اکاؤنٹنگ ہمیں یہ بتاتا ہے, وہ یہ کلیئرلی شو کرتا ہے کہ پروفٹ ہے یا لاس ہے. واٹ دا اینٹی از ورتھ, آپ کے بزنس کے ایسٹس کی قیمت کیا ہے, ابھی آپ کے بزنس کی ٹوٹل سائز کتنی ہے. ٹوٹل سائز ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے, ایسٹ سے. تو اگر ایسٹ زیادہ ہوئے تو وہ خوش ہو جائے گا کہ بزنس تو بڑھ گیا ہے, لیکن اگر ایسٹس کم ہوئے تو یہ تو وہ تو یوں سمجھا کہ میرے تو وہ ایسٹس کم ہو گئے بھائی جی, میرا تو بزنس ڈوب رہا ہے, ڈوبنے کی طرف جا رہا ہے, یا بزنس کے ایسٹس کم ہو رہے ہیں, وہ وری ہو جائے گا, رائٹ. سو تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس ٹرم ہے وٹ اے ٹرانزیکشن واز ورتھ ٹو دیم. ہم نے اگر کوئی ٹرانزیکشن کی تھی تو کیا وہ ٹرانزیکشن ہمارے لیے مطلب فائدہ مند تھی, یا اس میں وہ ٹرانزیکشن فائدے کی نہیں تھی, کوئی اگر خاص ڈیل ہو, رائٹ. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے, ہر ٹرانزیکشن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ٹرانزیکشن ہمارے لیے کتنا فائدہ مند تھا. اور ہاؤ مچ کیش دے ہے, وہ ہمارے پاس ابھی کیش کتنا ہے, وہ کیش بیلنس ہمیں بتاتا ہے, رائٹ. ہاؤ ویلدی دے آر, ہم کتنے امیر ہو گئے ہیں وہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے. ہاؤ مچ دے او مینس یہاں پہ ٹو پے, او مینس OWE ایک اون ٹرم ہے. اون مینس جب آپ کسی چیز کی ملکیت رکھتے ہیں, لیکن جب او مینس ٹو پے, آپ نے جب ادا کرنے. ہاؤ مچ دے او, کتنے آپ نے پے کرنے ہیں, ابھی آپ کے پاس اوپر واجبات کتنے ہیں, لائبلٹیز آپ کے اوپر کتنی ہیں. تو او کا ورڈ مینس یہاں پہ ابلیگیشنز اور لائبلٹیز سے مراد ہیں یہاں اس میں, رائٹ. یہ ایک انگلش ٹرم ہے. انف انفارمیشن سو دیٹ دے کین کیپ اے فائنینشیل چیک آن دا تھنگس دے ڈو. اتنے انفارمیشن ان کے پاس آ جاتی ہیں, اکاؤنٹنگ یہ سارا کچھ آپ کو بتا دیتا ہے, اور اتنے انفارمیشن آپ کو بتا دیتا ہے کہ آئندہ آپ چیک بھی رکھتے ہو چیز پہ, اور جتنی کا ایکٹیویٹیز ہیں آپ کا ان پہ چیک ہو جاتا ہے. تو یہ تو آپ کے ہو گئے اکاؤنٹنگ کے آبجیکٹیوز. یہ پیپر پوائنٹ آپ سے تھوڑا سا ہم تھا تو میں نے سمجھا کہ ڈسکس کر دوں. اچھا جی, لاسٹ ٹاپک آج کا ہمارا ہے, کافی لینتھی ہو گیا لیکچر, میں بھی تھک گیا ہوں. ڈفرینس بٹوین بک کیپنگ اینڈ اکاؤنٹنگ. اکاؤنٹنگ تو آلریڈی ہم نے پڑھ لیا ہے, لیکن بک کیپنگ کیا ہے. بک کیپنگ کو میں یہاں پہ ڈیفائن کر لوں, مینٹیننگ دا بکس آف اکاؤنٹس. وہ جو اکاؤنٹنگ کے ڈیفینیشن میں ہم نے فرسٹ پر پڑھا تھا نا کہ ریکارڈنگ فائنینشیل ٹرانزیکشنز. تو وہ ریکارڈنگ جب ہم بکس آف اکاؤنٹس ہیں نا, 2 بکس ہیں وہ جو ہم نے کیٹیگری جرنلز ہیں, لیجرز ہیں, ان میں جب ہم ڈیٹا مینٹین کرتے ہیں نا, ریکارڈنگ کرتے ہیں, یہ ریکارڈنگ کی فیز تک ہے, رائٹ. سو وہ جو چیز ہے نا, بکس آف اکاؤنٹ کو مینٹین کرنا, ان میں ریکارڈ رکھنا. پہلے تو کتابیں ہوتی تھی, آج کل تو سافٹ ویئرز ہیں, سافٹ ویئرز میں مینٹین کرتے ہیں بکس کو, رائٹ. سو یہ ریکارڈنگ فیز ہے. اور جو اکاؤنٹنگ ہے نا, یہ جہاں پہ ریکارڈنگ ختم ہو جانا, اس سے آگے جو سمرائزیشن ہے, پھر انالائزنگ ہے, وہ اکاؤنٹنگ ڈیفینیشن میں ہم نے پڑھا تھا نا, سمرائزنگ, انالائزنگ, انٹرپریٹنگ اینڈ کمیونیکیٹنگ دا فائنینشیل ڈیٹا. وہ سمرائزنگ فیز سے جتنا اکاؤنٹنگ کا آگے ہے نا, وہ سب اکاؤنٹنگ میں شامل ہے, رائٹ. سو اکاؤنٹنگ اور بک کیپنگ میں بھی تھوڑا سا ٹیکنیکلی ڈفرینس ہے. پوائنٹ آف ڈفرینسز یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں. فرسٹ ڈیفینیشن پہ آتے ہیں. بک کیپنگ کیا ہے جی. بک کیپنگ از مینلی ریلیٹڈ ٹو آئیڈینٹیفائنگ, میجرنگ اینڈ ریکارڈنگ فائنینشیل ٹرانزیکشن. میں نے کہا تھا نا, یہ ریکارڈنگ کی فیز تک ہے. پہلے ٹرانزیکشن کو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, پھر اس کو پیسوں میں میجر کرتے ہیں, اس کی قیمت نکالتے ہیں, پھر بکس آف اکاؤنٹس میں لکھتے ہیں. ہمیں تو پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ٹرانزیکشن ہے بھی کہ نہیں ہے. عام ایونٹس کو تو آپ اگر کوئی تقریب ہو رہی ہے تو آپ اس کو ٹرانزیکشن تو نہیں کہہ سکتے, وہ تو عام ایونٹ ہے. لیکن جہاں پہ پیسے انوالو ہو, ڈیل ہو, ایکسچینج آف گڈس ہو رہا ہو, ویلیویبل تھنگس کی, تو پھر ہم ٹرانزیکشن کنسیڈر کریں گے, اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے ایز اے ٹرانزیکشن. پھر ٹرانزیکشن کتنی اماؤنٹ کی ہوئی ہے, ٹرانزیکشن کی ویلو مسٹ ہونا ہے, میئرنگ مسٹ ہے, رائٹ. اگر 20,000 کی کوئی ٹرانزیکشن ہوئے تو ہمیں پتہ چل جائے ٹرانزیکشن ہوئے 20,000 کی ہوئے, تو اب ہم اس قابل ہیں کہ ہم اس کو بکس آف اکاؤنٹ میں ریکارڈ کر سکیں, رائٹ. تو ریکارڈنگ تک یہ ہے. تو بک کیپنگ کیا ہے, از مینلی ریلیٹڈ ٹو آئیڈینٹیفائنگ, میئرنگ اینڈ ریکارڈنگ فائنینشیل ٹرانزیکشنز. جبکہ اکاؤنٹنگ کیا ہے, اکاؤنٹنگ از دا پروسیس آف سمرائزنگ, انٹرپریٹنگ اینڈ کمیونیکیشن فائنینشیل ٹرانزیکشنز. پہلے ہم سمرائز کرتے ہیں بیلنسز کو, انٹرپریٹ اور انالائزنگ ایک ہی چیز ہے. آپ پھر مطلب نکالتے ہو کہ پروفٹ ہوا, لاس ہوا,
آپ کے بزنس کی سائز کتنی ہے. اور کمیونیکیٹنگ مطلب پھر رپورٹس آپ جاری کرتے ہو ٹرانزیکشنز کی کہ بھائی ہمارا پروفٹ ہو گیا ہے, اور بکس اینول جو آپ کے کیا کہلاتے ہیں رپورٹس وغیرہ میں یا دوسرے رپورٹس میں آپ وہ کمیونیکیٹ کرتے ہو مینیجرز کو, اونرز کو, یا جو دوسرے اسٹیک ہولڈرز ہیں, رائٹ. سو جہاں پہ بک کیپنگ ختم ہو رہی ہے نا وہاں سے اکاؤنٹنگ سٹارٹ ہو رہی ہے. اس کو جہاں بریک لگ جاتی ہے نا وہاں سے اکاؤنٹنگ سٹارٹ ہوتا ہے. ریکارڈنگ فیز سے تو آگے یہ جا نہیں سکتا, تو اس سے آگے کام کس کا ہے, وہ اکاؤنٹنگ کا ہے. تو ایک پوائنٹ آپ یہ بھی لگ سکتے ہیں ڈفرینسز میں کہ جہاں پہ بک کیپنگ اینڈ ہو جاتی ہے وہاں سے اکاؤنٹنگ کا کام شروع ہو جاتا ہے. یعنی یہ اس کی جو لمٹ ہے وہ ریکارڈنگ تک ہے, اور آگے جو کام ہے سمرائزنگ, انٹرپریٹنگ اینڈ کمیونیکیٹنگ فائنینشیل ٹرانزیکشنز وہ اکاؤنٹنگ کا کام ہے, رائٹ. اچھا جی, ڈیسیجن میکنگ. مینجمنٹ کان ٹیک اے ڈیسیجن بیسڈ آن دا ڈیٹا پرووائڈیڈ بائی بک کیپنگ. بک کیپنگ تو را ڈیٹا آپ کو پرووائڈ کرتی ہے, تو اس پہ آپ ڈیسیجن نہیں کر سکتے. لیکن جو اکاؤنٹنگ مینجمنٹ کین ٹیک کریٹیکل ڈیسیجن بیسڈ آن دا ڈیٹا پرووائڈیڈ بائی اکاؤنٹنگ, کیونکہ جو سمرائزیشن ہے اور انٹرپریٹنگ ہے وہ پروفٹ اور لاس کس اسٹیج پہ ہم نکالتے ہیں, وہ کون نکالتے ہیں, وہ اکاؤنٹنگ والے نکالتے ہیں. تو پھر اسی پہ را ڈیٹا پہ تو یہاں پہ تو را ڈیٹا ہے, را ڈیٹا پہ تو مینجمنٹ ڈیسیجن نہیں لے سکتا. مینجمنٹ کس ڈیسیجن پہ کس فگر پہ ڈیسیجن لے گا, کن فگرس پہ ڈیسیجن لے گا, وہ سمرائزنگ اور جو فائنل ریزلٹس ہیں نا ان پہ ڈیسیجن لے سکتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ مینجمنٹ ان پہ ڈیسیجن لے سکتا ہے. اچھا جی, آبجیکٹیو کیا ہیں دونوں کے. The objective of bookkeeping is to keep a proper and systematic record of all transactions. بک کیپنگ کا جو مین آبجیکٹیو ہے وہ ہے آپ کا پراپر سسٹمیٹک ریکارڈ مینٹین کرنا, تاکہ ہر ٹرانزیکشنز بکس آف اکاؤنٹس میں موجود ہو. اور جو فائنینشیل اکاؤنٹنگ کا آبجیکٹیو ہے وہ کیا ہے, دا آبجیکٹیو آف اکاؤنٹنگ از ٹو اسیس مین تخمینہ لگانا, اندازہ لگانا, اگر اسپیلنگ میرے سے خیال سے ٹھیک ہے سر. دا فائنینشیل پوزیشن آف بزنس اینڈ کمیونیکیٹ دا ریزلٹس ٹو دا ریلیونٹ اتھارٹیز. سو یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ بزنس کی پوزیشن معلوم کرنا کہ پروفٹ میں جا رہی ہے, لاس میں جا رہی ہے, ایسٹس کتنے ہیں, وہی چیزیں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں میں. تو اور پھر وہ ریزلٹس کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں جن جو بندے ہیں یا اتھارٹیز ہیں ان کو کرتے ہیں. نیکسٹ ٹرم ہے ہمارے پاس جی, فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آر ناٹ پریپیئرڈ ایز پارٹ آف دا پروسیس. را ڈیٹا سے تو ہم فائنینشیل اسٹیٹمنٹ نہیں بنا سکتے. فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہم کس اسٹیج پہ بناتے ہیں, سمرائزنگ اور یہ انٹرپریٹنگ لیول پہ بناتے ہیں نا. فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کیا ہے, انکم اسٹیٹمنٹ, بیلنس شیٹ. تو وہ جب آپ کے پاس سمری آ جاتی ہے تو وہ سمری سے آپ انکم اور ایکسپینسز کی الگ سمری نکالتے ہیں, اور ایسٹس, لائبلٹیز اور کیپٹل کی الگ سمری نکالتے ہیں. تو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہم اکاؤنٹنگ کے اسٹیج پہ بناتے ہیں, نہ کہ بک کیپنگ کے لیول پہ, رائٹ. اچھا, بک کیپرز ڈو ناٹ ریکوائر اینی اسپیشل اسکلز. یہ تو صرف انٹریاں ہیں تو کوئی بھی کر سکتا ہے, کوئی خاص اسکلز لکھنا پڑھنا تو ضروری ہے, باقی اتنے خاص کوئی ٹیکنیکل اسکلز یا نالج آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو سمرائزنگ اور یہ جو پروفٹ اور لاس نکالتے ہو اور بیلنس شیٹ نکالتے ہو تو یہ کمپلیکس پروسیس ہے, اور اس کے لیے آپ کے پاس اکاؤنٹنگ کا نالج ہونا ضروری ہے. تو یوزلی سرٹیفائڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس, پبلک اکاؤنٹنٹس اور مختلف قسم کے جو ڈگری ہولڈرز ہیں یا ٹیکنیکل نالج ہے جن کے پاس اکاؤنٹنگ کا, تو وہ یہی لوگ کرتے ہیں. دیٹس اٹ جی. یہ تو ہمارے فرسٹ چیپٹر اور سارا تھیوری ہی تھا. سو ہوپ فلی آپ نے بہت کچھ گین کیا ہوگا, اور امپرومنٹس کے لیے کائنڈلی سجیشن دیجیے گا. اینڈ تھینک یو. اور انشاءاللہ نیکسٹ جو آپ کے آنے والے لیکچرز ہیں تو ان کے لیے کنیکٹ رہیے گا. انشاءاللہ ہم اس سیشن میں نومیریکلز مطلب جو آپ کے سلوشنز ہیں اکاؤنٹنگ کے یا جو آگے آنے والے چیپٹرز ہیں وہ بھی ہم کورنگ کریں گے. سو بہت بہت شکریہ جی, تھینک یو.